ہاں بھائی لوگ وہ مفتی صاحب ایڈ ہو گئے ہیں؟ اگر ہو گئے ہیں تو بتائیں، پھر میں بھی جو ہے بات کروں تھوڑی سی جتنی مجھے علم ہے، ٹھیک ہے؟ اگر مفتی صاحب ایڈ ہو چکے ہیں اور فری ہیں تو برائے مہربانی میری بات کے جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، آپ سوال پیش کر سکتے ہیں، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جس طرح آپ سوال کر رہے ہیں ہمارے مسلک پر، ہمیں بھی آپ کے مسلک بریلوی پر بہت سے اعتراضات ہیں۔ کیا مجھے بھی اجازت ہوگی کہ میں آپ کے مسلک پر کوئی اعتراض کر سکوں، یا صرف آپ ہی اعتراض و سوال کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، ہمارے جو مسلک بریلوی کے ساتھی آئے ہیں یہاں پر، ذرا اپنا تعارف کروانا چاہیں گے یہاں پر؟ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اگر مجھے پتہ ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، اور اگر مجھے علم نہیں ہوگا تو میں اپنے علماء سے رجوع کروں گا اور ان سے جواب طلب کروں گا انشاءاللہ، پھر آپ کو بتا دوں گا اگر میرے پاس میں رہا تو۔ لیکن اگر آپ کو جو ہے واقعی کوئی ایسا جو آپ کا اعتراض ہوا جس کا جواب ہمیں نہیں ملا، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے علماء ڈائریکٹ آپ سے بات کر لیں، ٹھیک ہے؟ میرا سوال یہ ہے، جو پہلا ہے، میں آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں، اس شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جس کو ایک طویل عرصے تک کوئی اولاد نہیں ہوئی ہے، اور اولاد نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ولی اللہ کی مزار پر چلے جاتے ہیں وہ، اور جانے کے بعد ان سے دعا کرتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے آپ فرض کریں کہ زید ہے جس نے جو ہے بکر جو ہے وہ ولی اللہ ہے، اور اس کی مزار پر زید گیا ہوا ہے، تو زید کہتا ہے کہ بکر کی میں نے زیارت کی ہے، اور بکر نے فرمایا ہے کہ تمہاری جو بیوی ہے، حالانکہ ان کی بھی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، لگتا نہیں ہے کہ وہ پھر سے جو ہے حاملہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں، جو بکر ہے جو صاحب مزار ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمہاری جو بیوی ہے وہ حاملہ ہے، اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اور وہ بچہ تولد ہوگا اور بہت بڑا عالم دین بنے گا۔ تو جو زید ہے وہ بھی جو ہے خوب اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ جب حضرت نے فرمایا تو ایسا ہی ہوگا، اور وہ اپنے گھر آتا ہے، اور اتنی عمر تک تو اس کو کوئی اولاد نہیں ہوئی، لیکن جب وہ ولی اللہ کی مزار پر جاتا ہے تو اس کو اولاد بھی حاصل ہوتی ہے، اور جیسا صاحب مزار نے فرمایا تھا کہ وہ بہت بڑا عالم دین بنے گا، اور بچہ ہی رہے گا، بچی نہیں رہے گی وہ، اور زندہ رہے گا، ساری ضمانت جو انہوں نے دے دی ہوا ویسا ہی۔ تو حضرت زید کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اور جو اس واقعے کو صحیح سمجھے، سچا سمجھے، جیسے میں فرض کریں آپ مستقیت چاہیے، میں کہوں کہ یہ بات سچی ہے، میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اولیاء اللہ کے مزار پر جانے سے جو کام نہیں بن پاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں، اور اسے میں کرامت کے طور پر لکھوں تو پھر میرے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کا جواب دیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے اور جس سطح پر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو علوم خمسہ ہیں، علوم خمسہ میں سے کسی جزئی کا اگر ادراک کسی ولی کو ہو جائے، اور اس کے پیچھے ذریعہ اور واسطہ وحی کا ہو، یا کشف کا ہو، یا الہام کا ہو، تو ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں۔ ایک بات آپ کے ایک جزیے کا جواب ہو گیا، اور دوسرا آپ نے یہ کیا، کیا جس کا یہ عقیدہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو میں نے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے کہ علوم خمسہ میں سے کسی جزئی کا اگر ادراک ہو جائے اور اس کا واسطہ اور ذریعہ کشف ہو، یا الہام ہو، یا وحی ہو، تو ہم اس کو برحق سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا علم کلی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سوال کا مختصر جواب دیا ہے، اور ساتھ اگر اس کا تعلق کرامت کے ساتھ ہے تو ہمارا اہل سنت کی عقیدہ ہے کرامت الاولیاء حق، کہ اولیاء کے کرامات یہ برحق ہیں، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کو علوم خمسہ میں سے کسی ایک کلی کا کلیتاً علم ہے، یعنی کلی طور پر وہ جانتا ہے اس کی تمام جزیات۔ تو انشاءاللہ آگے چل کر اس سے بات ہوگی، تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دیا ہے۔ اب میں بھی آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ بتائیے کہ علم غیب ہی کے بارے سے سوال ہے، کیونکہ آپ کا سوال اسی طرز پر ہے
کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اللہ کے علم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم میں مساوات کا قائل ہو یا فرق کرتے ہو؟ یہ میرا سوال آپ سے رہے۔ ٹھیک ہے میراج بھائی جان، ہمیں آپ کی درخواست منظور ہے، ہم بات کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں اور دیکھتے ہیں عقیدہ بدلنے والی بات ہمارے مفتی صاحب پیش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اور بھائی برا مت مانیے گا، لیکن آپ کو سلام کرنے کا طریقہ صحیح سے نہیں پتہ ہے، آپ سلام کے مخارج کی ادا نہیں کر پاتے، سلام سیدھا کیا کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس طرح سلام کیا کریں۔ پتہ نہیں کیسے سلام کرتے ہیں، اس طرح سلام نہ کیا کریں۔ اور میں انتظار کر رہا ہوں، حضرت سے کہیں آپ کی تھوڑا جلدی سے آن لائن ہو جائیں گے تو مہربانی ہو جائے گی، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جی میرا نام حافظ مشتاق علی انصاری ہے اور میں ممبئی میں رہتا ہوں، اور جو ہم بات کریں گے اسے ہم جو ہے مناظرہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں کوئی عالم دین نہیں ہوں جو مناظرہ کروں گا آپ سے۔ ہاں میرے کچھ سوالات ہیں جن کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ جو بندی حضرات جو ہے ان کا عقیدہ خراب ہے، تو اگر آپ ان اعتراضات کے ہمیں تسلی بخش جوابات دے دیں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کوئی میں بد زبانی نہیں کروں گا، بد کلامی نہیں کروں گا، اور نہ جو ہے کوئی غلط بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ میں انتظار کر رہا ہوں، اگر مفتی صاحب کسی ضرورت کے تحت بات نہ کرنا چاہیں یا کوئی اور مسئلہ ہو تو بول سکتے ہیں، پھر میں میرے دوسرے کام کر لوں، کیونکہ میں ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بندے نے کہا تھا کہ مفتی صاحب آنے والے ہیں اور وہ بات کریں گے، تو میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ادب کے دائرے میں رہ کر بات کروں گا، انشاءاللہ کوئی بد کلامی بد زبانی نہیں کروں گا، اور جیسی بات کرنی چاہیے انشاءاللہ میں ویسی بات کروں گا، کوئی غلط بات نہیں کروں گا انشاءاللہ، صرف کتابوں کی روشنی میں بات کروں گا اور جاہلوں والی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بے فکر رہے مفتی صاحب، اگر بات کریں گے تو میری طرف سے کوئی بد زبانی بد کلامی نہیں ہوگی، کوئی غیر مہذب زبان کا میں استعمال نہیں کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں سے التماس کروں گا کہ ہمارے تمام ساتھی خاموش ہو جائیں اور توجہ کے ساتھ فریقین کی بات سماعت فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ جی شیخ، میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ وائس 2 منٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ذرا اس کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر بات مکمل ہو گئی تو اینڈ لکھتے ہیں، اگر آپ کی بات مکمل ہو گئی تو اینڈ لکھتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم جو اہل سنت و جماعت ہے وہ اللہ کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو برابر سمجھتے ہیں یا پھر فرق کرتے ہیں۔ اس تعلق سے میرا جواب یہ ہے، جو علماء اہل سنت کے جواب ہے، میرا جواب نہیں ہے۔ ہمارے علماء کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اور تمام مخلوق کا علم اگر مقابلہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو اگر ہم سمندر تسلیم کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام مخلوق کے سارے علم کو اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آپ نے جواب عنایت فرمایا، اب اسی پر میرا سوال ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا چند ایسے امور بتا سکتے ہیں، آپ نے تو ماشاءاللہ بہت ہی فرق کر دیا ہے، کہ چند ایسے امور کا نام بتائیے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطائی طور پر بھی اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا نہ فرمایا ہو، یعنی عطائی طور پر بھی آپ کو حاصل نہ ہو، پھر ہی تو ہم تسلیم کریں گے کہ آپ فرق کے قائل ہیں۔ اگر آپ ایسی باتیں نہیں بتا سکتے جو اللہ نے عطائی طور پر بھی آپ کو نہیں بتائیں تو پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ مساوات کے قائل ہیں۔ یہ تو سوال ہے آپ کے جواب پر، جو آپ نے میرے سوال کے جواب میں عنایت فرمایا۔ اب میں آپ کے سوال کا جواب اگلی وائس میں دیتا ہوں۔ اور آپ کی دوسری جو سوال کیا ہے کہ کیا کسی ولی کے مزار پر جا کر اس سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری حاجت پوری کرو یا میری مشکل دور کرو۔ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ یہ ہے کہ ولی کے دربار پر جا کر فی الواقع اگر وہ ولی ہے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل کرتے، تو گویا یہ اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ ہمارے علماء نے اس کی صراحت کر دی ہے، خواہ یہ اظہار کسی ولی کے دربار پہ کیا جائے، خواہ جناب
حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر کیا جائے، اس پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ ان سے جا کر یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ آپ اللہ سے یہ درخواست کریں کہ یہ ہماری مشکل حل ہو جائے۔ تو دراصل یہ ان سے سوال نہیں، یہ اللہ کی بارگاہ سے سوال ہے۔ یہ آپ کے دوسرے سوال کا اجمالی جواب ہے، تفصیلی جواب اگلی وائس میں انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے ولی اور نبی کی مزار پر جانا جو ہے اور ان سے یہ کہنا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو کوئی شرک نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ چلیے یہ تو آپ نے جواب دے دیا، ایک چیز تو آپ کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر اور کہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اذن عطا فرمایا ہے آپ کو، اس میں سے ہمیں جو ہے مدد کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، جو مدرسہ دیوبند کے گیٹ پر بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خزانے دیے ہیں ان میں سے آپ ہمیں یہ نعمت دے دیں، تو یہ چیز کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کون سا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا ہے، تو اس کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیں جو میں نے ابھی پوچھا آپ سے کہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جو ہے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ان خزانوں میں سے ہمیں یہ چیز دے دے، تو بھائی یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ جواب عطا فرمائیں۔ چلیے ٹھیک ہے، آپ نے تسلیم کر لیا کہ اللہ کے ولی اور نبی کی مزار پر جانا جو ہے اور ان سے یہ کہنا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو کوئی شرک نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ چلیے یہ تو آپ نے جواب دے دیا، ایک چیز تو آپ کی طرف سے آ گئی ہے، لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر اور کہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اذن عطا فرمایا ہے آپ کو، اس میں سے ہمیں جو ہے مدد کر دیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، جو مدرسہ دیوبند کے گیٹ پر بھی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ اللہ خزانوں کا مالک ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو ہم جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خزانے دیے ہیں ان میں سے آپ ہمیں یہ نعمت دے دیں، تو یہ چیز کرنا چاہتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ کون سا علم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں دیا ہے، تو اس کے بارے میں اپنے علماء سے پوچھوں گا اور پھر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ یہ بتائیں جو میں نے ابھی پوچھا آپ سے کہ ہم اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ کہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو جو ہے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ان خزانوں میں سے ہمیں یہ چیز دے دیں، تو بھائی یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ جواب عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا جو سوال تھا، آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ اپنے علماء سے پوچھ کر بتاؤ گے، تو ٹھیک ہے، آپ پوچھ لیں اور ہمیں بتائیں، بلکہ آپ کسی اپنے بڑے عالم ہی کو لے آئیے، ہم براہ راست اس سے پوچھ لیں گے۔ یہ سوال میرا آپ پر قرض ہے اور قرض ہی رہے گا انشاءاللہ۔ باقی آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے اور جا کر ان الفاظ میں درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت کیجیے گا، تو یہ برحق اور جائز ہے، اب فقہاء نے لکھا بھی ہے۔ اور اگر کوئی براہ راست آپ سے مانگتا ہے کہ آپ کو اللہ نے جو خزانے عطا فرمائے ہیں، جو حدیث آپ نے کوٹ کی ہے، تو وہ حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ نے پیش فرمایا، بلکہ حدیث کا مطلب ہم آپ کے علماء ہی کی زبانی پیش کر دیں گے۔ تو سر درس میں عرض کر دیتا ہوں کہ اس حدیث کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا اور آپ تقسیم کر رہے ہیں، یا دوسرا تعلق بھی فقہاء نے بیان کیا ہے، ضرورت پڑی تو میں وہ تعلقات بھی بیان کروں گا، لیکن ایک اس کا میں نے آپ کو مطلب بتا دیا ہے۔ اور اگر آپ غوث پاک کو مانتے ہیں تو حضور غوث اعظم نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو آپ کو خزانے کی چابیاں دی تھی تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو واپس کر دی، تو گویا غوث پاک کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے کی چابیاں جو محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی وہ آپ نے واپس کر دی۔
گویا ان کی بات کا مطلب یہ رہتا ہے کہ اب آپ اللہ کے عطا کردہ خزانوں کے مالک نہیں رہے۔ تو غوث پاک کے بارے میں کیا ارشاد ہے تو ان کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کھل کر بیان کیجیے گا، اور میرے سوال کا جواب آپ ابھی پوچھ لیں اور پھر آپ ہمیں جب موقع ملے عنایت فرمائیے۔ پہلے میں آپ کی بات کا جواب دے دیتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ ہم اہل سنت و جماعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم برابر مانتے ہیں یا پھر جو ہے فرق کرتے ہیں۔ جس تعلق سے ہمارے علماء اہل سنت کا متفق علیہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جو ہے سمندر تسلیم کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے دونوں میں مقابلہ کریں، یعنی کہ اللہ کے علم میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں اگر ہم مقابلہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ سمندر تسلیم کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور یہی مثال اگر ہم امتی اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ کریں مقابلہ تو اس میں فیصلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اگر ہم سمندر تسلیم کریں تو ساری مخلوق مل کر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں قطرہ تسلیم کرے، ٹھیک ہے۔ تو امت کا مخلوق کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں جو ہے قطرے کی حیثیت رکھتا ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ گویا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ سمندر اگر ہم تسلیم کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ دوسری چیز آپ نے جو جواب دیا تھا گویا کہ آپ نے بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے جائز ہے کر سکتے ہیں، تو پھر میرا آپ سے آپ ہی کے جواب پر یہ سوال ہے کہ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر پہلے تو ہمیں اولاد نہ ہو اگر تو ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اور اگر ہم کیونکہ گناہ گار بندے ہیں اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں بجائے گناہ بندی میں تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا سکتے ہیں اور ان سے دعا کر سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہماری مشکل کشائی فرما دیجیے، کیونکہ بیٹا نہیں ہے تو ہم مشکل میں ہے، اور اگر بیٹا مل جائے تو یہ مشکل کشائی ہو جائے گی، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جا کر یہ کر سکتے ہیں؟ پھر میں نے سوال اولیاء کے تعلق سے کیا تھا، تو اجمیر شریف میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہم جائیں اور جا کر یہ کر سکتے ہیں جو اس سائل نے کیا ہے بغداد میں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جا کر ہم یہ کر سکتے ہیں جو اس سائل نے کیا تھا؟ اگر کر سکتے ہو تو پھر اختلاف ہی کوئی نہیں، اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اس کی وجہ بیان کریں، ٹھیک ہے۔ ہم جائیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر جائیں اور اپنی مشکل پیش کریں اور کہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو تمام خزانوں کا مالک بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو اذن دیا ہے اس سے ہماری مشکل کشائی فرما دیجیے، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ اگر جائز ہوگا تو اختلاف ہی نہیں ہے، اور اگر جائز نہیں ہوگا تو اس کی وجہ بیان فرمائیں۔ دیکھیں ابھی میرا کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں انشاءاللہ کل حاضر ہوں گا، آپ کا ٹائم بتا دیں میں پڑھ لوں گا، اس آپ کے ٹائم مطلب رات میں 9 کے بعد ہی حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ، اور اس کے آگے کی بحث کل کریں گے انشاءاللہ۔ باقی جو آپ نے کہا تھا کہ آپ نے نہیں کہا صرف علم کی بات، تو ٹھیک ہے میں رجوع کر لیتا ہوں کہ آپ نے نہیں کہا ہوگا، ہو سکتا ہے میرے سننے میں غلطی ہوئی ہو۔ آپ نے علم کا دعویٰ کیا تھا تو میں نے سوچا مجھے شاید سننے میں غلطی ہوئی کہ جو ہے آپ نے صرف کا لفظ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ اگر اور بھی مطالب ہے تو بیان کریں، اور کون کون سے مطالب ہے؟ ہم تو سیدھا یہ کہتے ہیں کہ جن خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان خزانوں کی تقسیم کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آپ بتا دیں کہ وہ کون سا خزانہ ہے جس کا مالک اللہ نہیں ہے، یہ بتا دیں۔ دوسری چیز جو آپ نے کنجی کی بات کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کنجیاں واپس کر دی ہیں، تو وہ کنجی کی یہ حدیث تو ہے نہیں، انما انا قاسم واللہ یؤتی والی حدیث تو کنجیوں کے بارے میں نہیں ہے، وہ دوسری حدیث ہے، بات اس حدیث پر ہو رہی ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جن خزانوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان خزانوں کو تقسیم کرنے والے رسول اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کون سا خزانہ ایسا ہے جس کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے آگے کی بات انشاءاللہ آپ کو جو بھی بھیج رہے ہیں بھیج لیں بے شک، لیکن ابھی میں فری نہیں ہوں، اور کل انشاءاللہ میں 9 کے بعد آپ جب بھی کہیں گے میں انشاءاللہ حاضر ہو جاؤں گا، اور اس کے آگے کی بات کل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پوچھوں گا علماء سے، تو ہو سکتا ہے میں کل بتا دوں، نہیں تو پھر 2-3 دن میں انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا۔ چلیے دیکھیں آپ نے جو بتا دیا کہ حدیث سے مراد صرف علم ہے، تو اور کوئی چیز مراد نہیں ہے، لیکن حدیث تو بتا رہی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانوں کا مالک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف علم کے خزانوں کا مالک ہے، یا پھر ساری جتنے بھی خزانے ہیں دنیا میں آخرت میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی خزانے ہیں ان سب خزانوں کا مالک اللہ ہے، یا صرف علم کے خزانوں کا مالک ہے؟ حدیث تو بتا رہی ہے جن خزانوں کا مالک اللہ ہے اس کے تقسیم کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ پہلے تو یہ ثابت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف علم کے خزانوں کا مالک ہے، ایک چیز۔
دوسری چیز آپ نے کہا کہ مفسرین نے فرمایا ہے کہ جو ہے علم کے خزانے کی چابیاں دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو وہ مفسر کون سے محدث کون سے جنہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے مراد صرف علم کے خزانے ہیں, باقی کوئی خزانے نہیں ہے. یہ چیز آپ پہلے مفسر محدث کا حوالہ دیں تو اس نے کہاں لکھا ہوا ہے. ہم آپ کے مقلد نہیں ہیں کہ آپ نے بول دیا تو ہم مان لیں گے. ایک چیز. دوسری چیز آپ نے جو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا ہے تو پھر وہ چیز آپ ثابت کریں پہلے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی کتاب میں لکھی ہے وہ بات, تو آپ اس کا حوالہ دیں, اس کا اسکین پیج بھیجیں, ہم پڑھیں تو پھر ہم مان لیں گے انشاءاللہ. آپ تو دوسری چیز, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ارشادات کو ہم مانتے ہیں, لیکن کیا آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے ارشادات کو مانتے ہیں؟ کیونکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ایسے ایسے ارشادات ہیں کہ دیوبندی جو فرقہ ہے یہ تو جو ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشادات کو مان ہی نہیں سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت, میں آپ سے ہی مخاطب ہوں. آپ ذرا وہ حدیث کے الفاظ ہمیں سنا کے جائیں جو حدیث آپ یہاں پر کوٹ کر رہے ہیں. اس حدیث کے الفاظ سنا کے چلے جائیں تاکہ ہم آپ کے جانے کے بعد اپنے ساتھیوں میں کچھ بات کر سکیں اور اس بات کا خلاصہ پیش کر سکیں. اس کے بعد پھر آپ جا سکتے ہیں, لیکن حدیث کا وہ الفاظ یہاں میں سنا کے جائیں یا اس کا سکین یہاں پہ لگا کے جائیں, اور باقی بات انشاءاللہ مفتی عمیر صاحب آپ سے فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور باقی ہمارے ساتھی اب ان کو یہاں سے ریموو کر دیں اور آپس میں جو گفتگو کرنی ہے ان کے جانے کے بعد کر سکتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آپ حدیث کوٹ کر رہے ہیں, اس حدیث کا مجھے سکین چاہیے, کیونکہ آپ اس حدیث کے پیش کرنے میں بھی خیانت کر رہے ہیں. جو حدیث کے الفاظ آپ بول رہے ہیں اسی الفاظ کے ساتھ حدیث جو ہے آپ پیش فرمائیں, اور ٹھیک ہے, اور آپ حدیث پیش فرما کے جائیں تاکہ ہم اپنے ساتھیوں کے سامنے تبصرہ پیش کر سکیں. ٹھیک ہے, اب آپ جا سکتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ میں 5-6 دن کے لیے کل گھر جا رہا ہوں. بعض ساتھیوں کو اس کا علم ہے, اور میں صبح ہی اپنے گروپوں میں اعلان کر چکا ہوں. میں اپنا نائب بناتا ہوں, میری طرف سے میری نیابت میں بات کریں گے مولانا مفتی عمیر صاحب انشاءاللہ. تو آپ ان سے بات کیجیے گا, اگلی بات وہ آپ سے کر لیں گے. باقی وہ حدیث آپ پیش کرتے چلے جائیں. یہ جو الفاظ آپ ادا کر رہے ہیں انہی الفاظ کی حدیث پیش کر دیں, اور ہم آپ کو جانے کی اجازت دیتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, اب ہمارے ساتھی کھل کر تبصرہ کر سکتے ہیں. جتنی گفتگو ہوئی ہے اس پر تبصرہ پیش کرنے کا حق دیا جاتا ہے. سب ساتھی تبصرہ فرمائیں اس پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت بھائی ابھی کھانا کھا رہے ہیں, آپ تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تو آپ ان سے گفتگو فرمائیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے ساتھی صرف 10 منٹ ان کی انتظار کریں. میں نے وہ حدیث کا وہ سکین مانگا ہے جو انہوں نے اپنی ٹرم میں پیش کیا ہے, یا وہ الفاظ پڑھ کے ہمیں سنائیں تاکہ ہم اس کا صحیح ترجمہ اور مطلب ساتھیوں کے سامنے عرض کر سکیں. اور باقی 10 منٹ بعد تک بھی اگر یہ یہاں پر اپنی وائس نہیں بھیجتے یا سکین پیش نہیں کرتے تو اس کے بعد ان کو ریموو کیا جائے, اور بعد میں ہمارے ساتھی یہاں پر تبصرہ کرتے رہیں. اللہ حافظ. صحیح ہے, یہ کھانا کھا لیں, اور کھانا کھانے کے بعد یہ تو کہہ گئے تھے کہ میں کل بات کروں گا. اب ان کو نمائندہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تھوڑی دیر بعد گفتگو کریں گے, تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. بالا حضرت کھانا کھا لیں اور ہمارے ساتھی ان کو یہاں سے ریموو کریں, اور جب یہ کہیں کہ مجھے ایڈ کیا جائے تو ایڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پرسنل میں سے رابطے میں رہیں, اور ان کو ریموو کرنے کے بعد ہمارے ساتھیوں کو حق دیا جاتا ہے کہ یہاں پر جو بھی بحث ہوئی ہے اس پہ تبصرہ کر سکتے ہیں. اللہ. جی, میں نچوڑ بیان کر دوں گا آپ سے کہ کل کہاں تک بات ہوئی تھی اور کیا کیا ہوئی تھی. تھوڑا سا مختصر سے میں بتا دوں گا انشاءاللہ, اور اس پر آپ کے جو دیوبندی حضرات ہیں یہ شاہد ہے, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. لیکن اس سے پہلے آپ کا تعارف اگر برائے مہربانی پیش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مشتاق بھائی, میں آ گیا ہوں. بات کل کہاں تک تھی اس کے بعد سے بات شروع کی جائے تاکہ بات آگے بڑھ سکے. مشتاق بھائی کر دیجئے, اچھا رہے گا. میرا نام محمد عمیر ہے اور میں جو ہے اندور کا رہنے والا ہوں,
بس یہی مختصر سا تعارف ہے، اور باقی تو کوئی تعارف کی چیز ہے نہیں، کوئی ڈیٹیل ہے نہیں، بس نام عمیر ہے، رہنے والا اندور کا ہوں، کام پڑھنا پڑھانا لکھنا لکھانا ہے۔ نہیں حضرت، شاید آپ سمجھے نہیں، کل جو آپ کے مفتی صاحب تھے انہوں نے جو ہے بات کی تھی کافی دیر تک، تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہمارے نائب مفتی جو ہے عمیر صاحب آپ سے آگے کی بات کریں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں، پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ میں حافظ ہوں، حافظ مشتاق علی انصاری ممبئی میں رہتا ہوں، اور میں کہیں پڑھاتا نہیں ہوں، اس لیے کرتا ہوں میرا کام مشین امبروڈری کا ہے، تو میں مشین امبروڈری کرتا ہوں، اور علماء کی صحبت تھوڑی بہت حاصل ہے مجھے، خدا کے بیانات سننے جاتا ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ لیکن آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں، جیسا کہ آپ کے مفتی صاحب نے کہا تھا، جو بھی مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے نائب مفتی کیا نام ہے عمیر صاحب جو ہے بات کریں گے، تو میں جاننا چاہتا ہوں آپ مفتی ہیں کہ نہیں۔ اور دوسری چیز، آپ کے جو دوست لوگ ہیں، جو بندی حضرات جو دوسرے ہیں، انہوں نے بھی آپ کو مفتی کہہ کر جو ہے آپ کا تعارف کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں آپ عالم دین ہیں، مفتی ہیں کہ نہیں ہے۔ شکریہ، آپ نے مجھے بتا دیا کہ آپ مفتی ہیں، عالم دین ہے، ظاہر سی بات ہے عالم مفتی ہے تو عالم دین تو ضرور ہوگی۔ کل ہماری جو بات ہوئی تھی، مختصراً میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انبیاء اور اولیاء کی مزار پر جا کر ان سے استمداد کے تعلق سے کل ہماری تھوڑی سی بات ہوئی تھی، تو مفتی صاحب نے صاحب بتا دیا تھا کہ جو ہے انبیاء اور اولیاء کی مزار پر جا کر انبیاء اور اولیاء سے یہ کہنا کہ اے فلاں اولیاء یا انبیاء اس کا نام لے، یا پھر جو بھی ان سے مخاطب ہو کر کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر دے کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، تو یہ جائز ہے۔ اس کے بعد میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر چلے جائیں اور جا کر جو ہے یہ بات کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر کرنے والا بنایا ہوا ہے، تو آپ کو جو ہے تمام خزانوں کی چابیاں حاصل ہیں، تو آپ ان خزانوں میں سے میری فلاں چیز فلاں کام میری جو مشکل ہے اس کی کشائی کر دیں، جو فلاں آپ کے خزانوں میں سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خزانہ ہے ان میں سے فلاں چیز ہمیں عطا کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا، یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے رہا ہے، تو یہ سمجھ کر ہمارا یہ عقیدہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگ ضرور رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہی دیں گے۔ تو یہ میرا سوال تھا، تو انہوں نے کچھ جوابات دیے جس سے مجھے اطمینان نہیں حاصل ہوا تھا، تو میں آپ سے پھر سے میں سوال یہی کر لیتا ہوں کہ آپ بتائیں ہم رسول اللہ، جو میرا ان سے سوال تھا وہی اب آپ سے میں سوال کر دیتا ہوں، اسی پر بحث ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہی بتا دیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پر جائیں اور ان سے مدد مانگیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کرے، تو یہ کیسا ہے؟ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کے جواب سے پہلے جو ہے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اولاً یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے جا کر مزار شریف پر کہ آپ کو جو خزانے عطا کیے ہیں آپ اس میں سے میری مدد کر دیجئے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کون کون سے خزانے عطا کیے ہیں، یہ کس حدیث میں ہے یا کون سی حدیث میں ہے؟ کسی حدیث کا اسکین بھیجیے یا اس کو پڑھیے تو ذرا بات ہو سکے، آگے بڑھا سکیں ہم بات۔ وہ کون کون سے خزانے ہیں جو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں، اس کی بھی وضاحت فرما دیں تاکہ جواب دینے میں بھی آسانی ہو۔ اور آپ جو عقیدہ بتا رہے ہیں کسی شخص کا، ایسا عقیدے کی پوری وضاحت کیجیے، صاف صاف ایک بات، کیا عقیدہ ہے، وہ مانگے گا تو کس نیت سے مانگے گا، کیوں مانگے گا، کیا نیت ہوگی اس کی، ایک ایک چیز وضاحت کریں تاکہ میں پھر بات آپ کو جواب دے سکوں۔ میں نے صاف عقیدے کی وضاحت کر دی تھی، میں نے کہا تھا کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے تو ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مدد مانگے، لیکن دل میں ان کی عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد ہماری جو کریں گے وہ اپنی طرف سے نہیں کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انہیں عطا کیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ادا کریں گے، مدد کریں گے ہماری، یہ اس کے دل میں ہو. دل میں یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چاہے یا نہ چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر سکتے ہیں. نہیں، یہ نہیں. اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد کریں گے، یہ عقیدہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری، آپ نے حدیث کا جو مطالبہ کیا ہے، اتنی مشہور حدیث ہے اور آپ مطالبہ کر رہے ہیں حدیث کا، یہ تو آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو زیبا نہیں دیتا کہ آپ اتنی مشہور حدیث بھی آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ مجھ سے طلب کریں. بہرحال وہ خزانے والی حدیث تو میں بعد میں بتا دیتا ہوں آپ کو، لیکن میرا جو ابھی جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ دوسری حدیث ہے. پہلے تو آپ نے کہا تھا کون سی حدیث ہے خزانے والی، تو وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. پھر میری جو بنیادی حدیث ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں بعد میں تلاوت کروں گا. پہلی جو آپ نے کہا تھا کہ جس حدیث کا آپ نے مطالبہ کیا تھا وہ یہ ہے وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، یہ حدیث مبارکہ ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے شروع میں کہی تھی، لیکن میں کہنے والا ہوں بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. بخاری شریف ہے، کتاب الاعتصام ہے، صفحہ نمبر 7000، حدیث نمبر 7312 ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ ویعطی اللہ، یہ حدیث مبارکہ ہے. فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ہی بانٹنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، جتنی چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہیں تو ہر چیز کو عطا کر سکتا ہے. تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو عطا کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ ہمیں ہماری یہ مدد کریں گے اس کام میں. تو یہ عقیدہ کیسا ہے؟ سوال کیا، ٹھیک ہے، وہ سمجھ گیا میں. تو اس کا جواب تو غالباً مفتی صاحب دے دیے تھے شاید، اور نہیں بھی دیا ہو تو چلو میں دے رہا ہوں کہ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے اور ان کے صدقے طفیل میں اپنی حاجات کی دعا مانگنا بالکل درست اور جائز ہے. اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے. آپ نے ایک دوسری بات یہ بولی جو حدیث والی، کہا کہ آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو زیبا نہیں دیتا. آپ نے جو عبارت پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانے کی چابیاں دی گئی، تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے آپ تو یہ حدیث کی وضاحت کریں، اوتیتا ہے یا اعطیتا ہے، یعنی آتا یوتی سے ہے یا عطا یوتی سے ہے، یہ بھی وضاحت کر دیں آپ. دوسری بات یہ کہ اور آپ اس بات کی وضاحت کریں جو آپ نے حدیث پڑھی بخاری شریف کی، اس حدیث میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، میں بانٹنے والا ہوں. تو ذرا آپ یہ فرما دیجیے کیا تقسیم کرنے والے ہیں، کیا محدثین نے اس کے بارے میں توضیح کی ہے، یا جیسا آپ سوال کریں کہ مزار شریف پر جا کر یہ کہنا کہ میرا یہ کام پورا کر دے، یہ تقسیم مراد ہے یا کوئی اور تقسیم مراد ہے؟ کیا تقسیم کرنے والے ہیں آپ؟ اس سے کون سی تقسیم مراد لے رہے ہیں، کون سا بانٹنا مراد لے رہے ہیں، کیا چیز بانٹنے والے ہیں؟ ذرا اس کی بھی وضاحت فرما دیں. دیکھیں، پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ بنیادی جو میں حدیث، میری بات پر جس حدیث کو میں بنیاد بنا رہا ہوں وہ خزائن الارض والی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے، بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ میں نے پیش کی تھی اس پر میں قائم ہوں، اور وہ حدیث میں نے پڑھ کے بھی بتائی تھی، تو بار بار پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ نے فرمایا کہ اس سے کون سی جو ہے کیا چیز تقسیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے وہ کیا چیز تقسیم کرنے والے ہیں، تو اس میں نہیں فرمایا گیا کہ کیا چیز تقسیم کرنے والے ہیں، کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی عطا کرنے والا ہے رسول اللہ کو وہ سب تقسیم کرنے والے ہیں. مطلقاً ارشاد ہوا ہے تو ساری چیزیں جتنی بھی ہے، جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری جو ہے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عطا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلقاً بات ہے، کہیں نہیں فرمایا گیا کہ یہ میں علم صرف تقسیم کروں گا یا پھر صرف پیسے تقسیم کروں گا یا پھر فلاں چیز تقسیم کروں گا. ساری چیزوں کا ذکر ہے اس میں نا. اب اگر کسی ایک چیز، اب جتنی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرمانے والے ہیں، اگر وہ ساری چیزیں، کیونکہ سب چیز تقسیم کرنے والے تو سب کا اگر نام بتاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں یہ چیز، میں یہ چیز، میں یہ چیز، میں یہ چیز، تو اس طرح سے تو بہت بڑی کتاب بن جاتی کہ کیا کیا تقسیم کرنے والے ہیں. اسی لیے مطلقاً ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں. مطلقاً بات ہے تو ساری چیزیں اس میں شامل ہیں. ٹھیک ہے،
اور آپ کیوں بحث کر رہے ہیں زیادہ؟ آپ کا فتویٰ دے دینا. آپ مفتی صاحب ہیں, میں نے آپ سے سوال کیا تھا, حدیث پر بحث تو بات نہیں ہوگی. آپ کا فتویٰ دیں کہ آپ کے نزدیک یہ جائز ہے کہ نہیں, جائز نہیں ہے. آپ یہ بتا دیں پہلے, آپ کا فتویٰ دیں پہلے, پھر میں ثابت کروں گا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ مفتی صاحب ہیں, آپ کا کام فتویٰ دینا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے میں بعد میں بتا دوں گا آپ کو انشاءاللہ. لیکن میں میری طرف سے سوال کر رہا ہوں آپ سے. ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو کچھ بھی مانگے, جو کچھ بھی, چاہے جو چیز مانگے, وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بإذن الہی ہمیں عطا کر دیں گے, اگر چاہیں گے تو عطا کر دیں گے. یہ اس شخص کا عقیدہ ہے. تو ایسا عقیدہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ جو ہے بات ادھوری چھوڑ کر نکل لیے. ابھی ایک بات حل نہیں ہوئی, آپ کا دوسرا سوال آ گیا. پہلے جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے اس کا جواب بتا دیجئے کہ بھائی کیا مراد ہے, عطا اللہ نے کیا کیا عطا کیا. آپ کہہ رہے ہیں اس کے اندر سب چیزیں داخل ہیں. سب چیزیں داخل ہیں تو کہاں سے داخل ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے ایسے کہ ہر چیز اس کے اندر داخل ہے؟ اس کی تو وضاحت کر دیجئے, پھر بعد میں سوال کیجئے گا تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دے. عجیب معاملہ ہے. میں سیدھا آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, ایک دم آسان تھا, لیکن آپ جواب ہی نہیں دے رہے. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 2-3 گھنٹے ہماری اسی بات پر بحث ہو جائے گی, کیا دے سکتے ہیں کیا نہیں دے سکتے. میرا مسئلہ ہے آپ اس پر فتویٰ دے دیں. اگر ہمیں قبول ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے, اور اگر نہیں ہمیں اعتبار, مطلب ہم اگر اسے صحیح نہیں مانتے تو ہم بتائیں گے بھائی یہ چیز آپ کی یہ جو فتویٰ ہے یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. میں نے سیدھا سے سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے بتائیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار شریف پر جا کر جو کچھ بھی مانگیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بإذن الہی عطا کر دیں گے. تو میرا شریعت, تو اس شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ یہ میرا سوال ہے. ایک دم آسان سا سوال ہے, آپ خام و خام بات کو پھول دے رہے ہیں. میں نے کہا تھا بخاری شریف کی حدیث مبارکہ شروع میں ہی تلاوت کی تھی. مفتی صاحب تو آپ ہیں, شرح تو آپ کو کرنی ہوگی نا, لیکن پھر بھی میں پھر سے بتا دیتا ہوں. بخاری شریف ہے, حدیث نمبر 7312 ہے, کتاب الاعتصام ہے. حدیث مبارکہ ہے انما انا قاسم ویعطی اللہ. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ تبارک, میں خزانوں کو بانٹنے والا ہوں, میں بانٹنے والا ہوں, میں ہی بانٹنے والا ہوں, اور اللہ عطا کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. تو میں کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے, ہر چیز عطا کر سکتا ہے. آپ بتائیں وہ ایسی کون سی چیز ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کر سکتا؟ جب بات مطلق ہے تو پھر اس میں قید لگانا کون سی عقل مندی کا کام ہے؟ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں آپ بتائیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کر سکتا. آپ یہ چیز بتا دیں, پھر معاملہ خود واضح ہو جائے گا. اور نہیں بتا سکتے اگر تو سیدھا سے جو میں نے سوال پوچھا اس کا جواب دے دینا, پھر اس کے آگے انشاءاللہ بہت ساری بحث آئے گی. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مشتاق بھائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ عجیب بات ہے, میں سوال کر رہا ہوں. عجیب بات میں بھی بول رہا ہوں کہ عجیب بات ہے, میں آپ سے سوال کر رہا ہوں. آپ کے اوپر 2-3 سوال قرض ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کل کیا کہتے کہا کہ کل آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا جو اللہ رب العزت, وہ کون سے امور ہیں جو اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے نہیں عطا کیے. آپ مجھ سے الٹا یہ سوال کریں, جبکہ خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کل. جواب آپ نے دینا ہے, مجھے نہیں دینا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو بولی کہ آپ جواب نہیں دے رہے, بھائی میں جواب اس وقت دوں گا جب میں کوئی وضاحت آپ سے پوچھ لوں, تب تو میں جواب دوں گا. اب آپ نے کہا کہ ایک شخص کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ دیا گیا اللہ رب العزت اس کو بإذن خداوند, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بإذن خداوندی عطا کرنے والے ہیں. تو میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ کون سی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں. ایک روایت آپ ایسی پیش کر دیں جس میں, یا کوئی حدیث یا قرآن کی کوئی آیت ایسے پیش کر دیں جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز عطا کی گئی ہے, ہر چیز عطا کی گئی ہے. وہ آپ پیش کر دیں تو میں انشاءاللہ آپ کو فوراً عقیدہ بتا دیتا ہوں. اور اگر نہیں پیش کر پاتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں تاکہ پھر میں آپ کو بتاؤں آگے بات. ایک کام کریں, مفتی صاحب تو آپ ہیں نا, آپ پہلے اپنے تینوں سوال مجھے پھر سے مکمل پوچھیں مجھ سے کہ آپ کے کون سے سوال ہیں, تو اس کے جواب میں نے نہیں دیے. اللہ کے بندے, مفتی صاحب آپ ہو, آپ کو جواب دینا ہے. میں نے سیدھا سادہ مسئلہ پوچھا ہے کہ جو ہے میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ ہر چیز جو کچھ بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیں گے بإذن الہی. ٹھیک ہے. تو ہر چیز کی میں بات کر رہا ہوں, صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے بارے میں سوال ہے. آپ بتائیں, صحیح آپ ہی وضاحت کر دیں کہ کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا نہیں کی. آپ یہ بتا دیں, یا پھر اس شخص کا شرعی حکم کیا ہے وہ بتا دیں, تاکہ بات تو آگے بڑھے. آپ یہی پر اگر اٹک جائیں گے تو پھر بات تو آگے بڑھے گی ہی نہیں. آپ پہلے وہ تینوں سوال
پھر سے پوچھے مجھے کون کون سے آپ کے سوال ہیں جو مجھ پر قرض ہے، پوچھ لیں آپ پہلے وہ 3 سوال، اس کے بعد پھر آپ بتائیں جو میں نے پوچھا تھا آپ کا اس کا جواب دے دینا۔ ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے سکتے ہیں جو بھی وہ مانگے گا، اس شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے آپ یہ بتا دیں۔ سوال آپ کے اوپر قرض ہیں وہ آپ اوپر جا کر سن سکتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو کیا کہتے ہیں بتا ہی دوں، بہت بے صبری سے آپ بول رہے ہیں مفتی صاحب آپ ہیں۔ جناب سنیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث ذکر کی ہے آپ اس سے استدلال کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سن لیجیے ذرا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے جو حدیث کی ہے ذکر کی ہے، یہ باب جو قائم کیا ہے، ایک تو کتاب العلم، اور کتاب العلم میں بہت سارے باب ذکر کیے ہیں۔ اب اس میں جو ہے علم کے تحت یہ باب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق امام بخاری نے ذکر کیا ہے، تو مطلب کتاب العلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب فرماتے ہیں باب من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین، حدثنا سعید بن عفیر قال ثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویہ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ بخیر یفقهہ فی الدین وانما انا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ سمجھ میں آیا نا کہ جس کو اللہ رب العزت جس کے متعلق ارادہ کرتا ہے کہ اس کو دین، جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے، اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور آپ نے جو ہے اور اللہ رب العزت عطا کرنے والا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اولاً تو آپ نے حدیث غلط پڑھی، آپ نے کہا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور فلاں حدیث ہے اور یہ حدیث ہے، آپ نے جو نمبر بھی ذکر کی وہ بھی غالباً غلط نمبر ہے، کیونکہ بخاری شریف میں صفحہ نمبر 16 پر یہ حدیث ذکر کی گئی ہے اور غالباً جو ہے حدیث نمبر 72 ہے، 72 ہے، اور آپ پتہ نہیں کون سے کنارے، ہو سکتا ہے ممکن ہو کہیں اور آگے بھی ذکر ہو۔ آپ نے حدیث یہ پڑھی تھی کہ انما انا قاسم ویؤتی اللہ، بخاری شریف میں یہ حدیث نہیں ہے۔ بخاری شریف میں اگر یہ حدیث ہے تو آپ اس کا اسکین لیجیے، بخاری شریف میں حدیث ہے انما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله۔ خیر، اس سے یہ آگے والی جو عبارت ہے اس سے تو کوئی مقصد نہیں، آپ کی عبارت جو ہے وہ یہ تھی۔ خود بتائیے کہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں ذکر کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت، اچھا پھر کیا کہتے ہیں، دین میں سمجھ بوجھ جو حاصل، جس کے ساتھ اللہ رب العزت بھلائی کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے، مراد اس میں فقہا کی فضیلت بیان کی جا رہی، اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وانما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رب العزت عطا کرنے والا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ باب، یہ اس میں جو ہے علم مراد ہے، فضیلت علم کے متعلق یہ حدیث ذکر کی جا رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مزار بھری پر جائے اور اللہ یہ مانگے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا ہے وہ باذن خدا بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں گے۔ جناب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دیں گے، کیسے دیں گے؟ کیا اللہ رب العزت جو اللہ کے معاف کیجیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیں گے، کیسے دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار دیا ہے کیا دینے کا، کہ جو بھی بندہ آپ سے آ کر جس چیز کا بھی سوال کرے آپ اس کو عطا کر دیں؟ اسی لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بھائی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جو بھی عطا ہوا ہے وہ باذن خدا بندی دے دیں، اس کو ثابت تو کیجیے حدیث سے۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، اور سب حیرانی کی بات ہے کہ بخاری شریف جو ہے نا، علماء کا جمہور اجماع ہے اس بات پر کہ قرآن کریم برہان رشید کے بعد جو ہے سب سے افضل کتاب جو ہے بخاری شریف ہے۔ بعض نے مسلم شریف کو بھی کہا ہے، لیکن جمہور علماء کا جو ہے بخاری شریف پر ہے، اور بخاری شریف وہ کتاب ہے جو درس نظامی میں شامل ہے۔ اور مجھے حیرانی کہ آپ عالم دین سے چھوڑو مفتی صاحب بن گئے اور بخاری شریف بھی آپ نے پوری نہیں پڑھی۔ آپ نے جو بات بتائی تھی کہ یہ کتاب العلم میں ہے، تو کیا کتاب العلم میں ہونے سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ صرف رسول اللہ علم ہی عطا کریں گے؟ حدیث میں یہ آ جائے کیا کہ جو ہے کتاب العلم میں اسے نوٹ کس نے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے کتاب العلم میں نوٹ کرنا، اور کتاب العلم میں ہونے کی وجہ سے اس سے صرف علم مراد ہو گے؟ اور بھی تقسیمیں تو آپ بتائیں کون کون سی تقسیمیں ہیں؟ پہلی بات، آپ کو پوری بخاری شریف کا مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ آپ کا بڑا کمزور ہے۔ بخاری شریف میں یہ ایک دو مقام پر نہیں، کم از کم جتنا مجھے یاد ہے 4 جگہوں پر یہ حدیث مبارکہ آئی ہوئی ہے، اور بھی جگہ ہو سکتی ہے، ہمارے علماء بتا سکتے ہیں، لیکن مجھے جتنا پتا ہے 4 جگہ ہے جہاں پہ یہ بخاری شریف میں یہ حدیث مبارکہ آئی ہوئی ہے۔ پہلی جو تم حدیث نمبر 72 بتا رہے ہو وہ تو میں نے پیش ہی نہیں کی تھی، انما انا قاسم واللہ یعطی، جو آپ کتاب العلم کی بات کر رہے ہو وہ تو میں نے پیش ہی نہیں کی تھی۔
میں نے نا بخاری شریف کتاب الاعتصام میں نے پڑھ کے بھی بتایا تھا، لیکن آپ کے کان مجھے لگتا ہے شاید کام نہیں کر رہے تھے، تو آپ کو آپ کے کان کا بھی علاج کرانا چاہیے۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بخاری شریف کتاب الاعتصام حدیث نمبر بھی میں نے بتایا تھا۔ آپ ایسی بے باکی سے کہہ رہے ہو کہ تم نے غلط حدیث نمبر بتایا۔ حضرت آپ پہلے چیک تو کریں کہ بخاری شریف میں جو میں نے بتایا ہے وہ ہے کہ نہیں، اور آپ نے اتنی بے باکی سے کہہ دیا تھا، آپ کو مطالعہ بھی نہیں تھا، پھر بھی آپ نے اتنی بے باکی سے کہہ دیا کہ میں نے غلط لفظ پڑھے۔ وہ یوتی اللہ نہیں ہے، انما انا قاسم واللہ یوتی والا لفظ ہے۔ حضرت میں نے غلط نہیں پڑھا تھا، میں نے بالکل صحیح پڑھا تھا۔ میں کتاب العلم والی حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ بخاری شریف میں صرف کتاب العلم نہیں ہے، بخاری شریف میں بہت سارے باب ہیں، کتاب الاعتصام بھی ہے، کتاب الخمس بھی ہے، کتاب الغنیمہ بھی ہے، یہ سارے باب ہیں۔ تو میں کتاب العلم کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں کتاب الاعتصام کی بات کر رہا ہوں۔ حدیث نمبر 7312 ہے، اور اس کے الفاظ یہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ الفاظ نہیں ہے، آپ چاہیں تو چیک کر لیں، نہیں آپ چیک نہ کریں جانے دیں۔ میں انشاءاللہ چاروں جگہوں کے حدیث نمبر کے اسکین پیجز آپ کو بھیج دوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ حدیث کا نمبر 7312 ہے، اور الفاظ وہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیں۔ انما انا قاسم ویؤتی اللہ۔ بڑی حیرانی کی بات ہے، میں طالب علم بھی نہیں کہہ سکتا خود کو، خود کا کام کرتا ہوں، اور آپ مفتی صاحب ہیں، آپ کو پڑھنا پڑھانا آپ کا کام ہے، لیکن پھر بھی آپ کو پوری بخاری شریف کا مطالعہ نہیں ہے۔ اور مطالعے کی چھوڑو آپ، میں جو صحیح کہہ رہا ہوں اس پر بھی اتنی نظر آپ کو کمزور ہے کہ میں حدیث پڑھ کے بھی بتا رہا ہوں، پھر بھی آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے۔ یہ حدیث 4 جگہوں پر آئی ہے، چاروں کا میں اسکین پیج آپ کو بھیج دوں گا، اور اس سے علم ہی مراد ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ آپ نے پھر بعد میں میسج کیا کہ اور بھی چیزیں ہیں اس میں، تو وہ کون کون سی چیزیں آپ بتا دینا۔ ہم تو کہتے ہیں کہ مطلق بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کسی چیز کا انتخاب نہیں کیا کہ رسول اللہ صرف اس چیز کو دے سکتے ہیں، صرف اس چیز کو دے سکتے ہیں، مطلق فرما دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بانٹنے والا ہوں، کسی چیز کی تقسیم نہیں کی، تو آپ یا ہم کون ہوتے تقسیم کرنے والے۔ مطلق کلام ہے تو مطلق جو ہے ہم اس پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو ابھی تک توفیق نہیں ہوئی، آپ فتویٰ لگائے نا، میں نے تو سیدھا سیدھا سوال کیا ہے، آپ فتویٰ لگائے اس پر، اگر وہ شریعت میں جائز ہے تو بول دیں ہاں بھائی جائز ہے، مان سکتے ہیں، اگر جائز نہیں ہے تو آپ سیدھا سیدھا بتا دیں بھائی یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ حرام ہے، جو بھی آپ کے نزدیک ہے آپ وہ بتا دو دینا صحیح، کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ شرع کا حکم تو واضح کر دیں آپ کے نزدیک جو بھی ہے۔ اور دوسری چیز، آپ نا بخاری شریف کو اچھے سے پڑھیں اور تھوڑا ٹھیک سے مطالعہ کریں تاکہ آپ اس طرح غلطی نہ کریں۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مشتاق صاحب، کان کا علاج تو آپ کو کروانا چاہیے، مجھے نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ نے سنا نہیں، کیونکہ میں نے خود یہ بات کہی ہے کہ یہاں پر جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے، اور ممکن ہے کہ آگے اور کہیں بھی ذکر کی گئی ہو۔ میں نے یہ کہا تھا آپ کو، لیکن آپ کو سنائی نہیں۔ اور رہی بات یہ کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید بخاری شریف مطالعہ نہیں ہے، آپ مفتی صاحب ہو گئے، آپ حافظ صاحب ہیں۔ اگر میں ابھی آپ سے کہوں کہ آپ پورا قرآن کیا کہتے ہیں مجھے سنا دیجئے، چلو قرآن تو حفظ کیا جاتا ہے، حافظ یاد کرتا ہے، تو ایک حفظ کرنے والا اگر اس سے بھی پوچھا جائے تو وہ بھی جھجک محسوس کرتا پڑھنے میں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اور بخاری شریف اتنی بڑی کتاب ہے، اس کے متعلق آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بخاری شریف آپ نے پوری پڑھی نہیں، آپ پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ نے جو چیز پڑھی وہ آپ کو سب یاد ہے؟ جناب بات بولنے سے پہلے کچھ سوچا کرو۔ یہ جو تعصب والی باتیں ہیں نا، جو تکبر والی باتیں جو ظاہر کرنا چاہتے ہیں لوگوں، ہم سب سمجھتے ہیں یہ باتیں کیوں بولی جا رہی ہیں، اتنا ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ خیر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں۔ تو اس میں جو ہے تمام باتیں جو ہیں آپ نے جو بولی ہیں وہ بالکل غلط بولی۔ اولا میں نے یہ کہا تھا کہ ممکن ہے کہ آگے اور بھی کہیں ذکر ہو، دوسرے یہ کہ بخاری شریف میں اگر 4 جگہ یہ حدیث ہے تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بخاری شریف میں 4 جگہ نہیں ہے، صرف ایک ہی جگہ ہے، یہ تو آپ کی غلط فہمی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس حدیث کے اندر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث مطلق ہے، اولاً تو یہ کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یہ حدیث کس قبیل سے ہے، حدیث کی جو تعریفیں ہیں، جو حدیث کی جو تقسیم ان تقسیموں میں سے کس قبیل کی ہے، اور آپ یہ بھی بتاتے چلیے کیا آپ اس سے عقائد پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں یا عقائد کے علاوہ کسی دوسری چیزوں پر استدلال کرنا چاہ رہے ہیں، ذرا آپ یہ بتا دیں۔ آپ کی یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ 2 منٹ پہلے کی بھی بات آپ کو یاد نہیں رہتی،
पूरी बुखारी शरीफ आप कैसे हिफ्ज करेंगे, ये तो आपके बस का ही नहीं है। मैंने कहा था, मैं बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका पढ़ी थी और उससे पहले हदीस नंबर भी बताया था 7312, और उसके बाद हदीस के अल्फाज पढ़े थे, इन्नमा अना कासिमुन वयुतियल्लाह, यह लफ्ज मैंने पढ़ा था। उसके जवाब में आपने ये कहा था, शायद आप भूल गए हैं, आप आपके ऊपर जाके ऑडियो रिकॉर्डिंग सुने या मैं ही भेजूंगा। आपने कहा था कि मैंने हदीस के लफ्ज भी गलत पढ़े हैं, वयुतियल्लाह की जगह है वल्लाहुल युती है, और तुमने हदीस नंबर भी बताया है, हदीस नंबर 72 है। आपने ये मेरी गलती पकड़ी थी, जबकि आपको इतना भी होश नहीं था कि मैंने सही कहा है। आपने कहा कि अगर आप मुझसे सवाल करें कि मैं हाफिज हूँ तो पूरा कुरान मुझे याद है कि नहीं याद है, तो हजरत अगर कोई मेरे सामने कुरान का हवाला दे और मुझे पक्की तरह से याद हो कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो ही मैं उस पर फतवा लगाऊंगा कि भाई तू गलत कह रहा है। लेकिन अगर मुझे याद ही नहीं होगा, पक्का ही नहीं होगा, तो मैं उस पर फतवा नहीं लगाऊंगा कि तू गलत पढ़ रहा है। अगर मुझे पक्का पता होगा तभी मैं फतवा लगाऊंगा ना। लेकिन आपका तो ये हाल है कि आपको याद का फतवा लगा देते हैं। आप फिर से आपकी रिकॉर्डिंग सुने, उसमें आपने कहा हुआ है कि मेरी गलती पकड़ी है आपने, जबकि गलती वो आपकी है, मेरी नहीं है, और आप मुफ्ती साहब हैं। उसके बाद जो है आपने कहा कि जो है उसके बाद क्या कहा था, स्टैंड पेज भेजो। हजरत आप एकदम से पूरी याददाश्त तो खोल ही चुके होंगे, क्योंकि बुखारी शरीफ तो आपने पढ़ी होगी ना। तो मैंने जो सनद बताई है, जो अल्फाज लिखे हैं, वो बुखारी शरीफ ही के तो है। आपको थोड़ा सा भी अगर याद है तो आप चेक कर ले, आप देख लें कि हदीस के अल्फाज है कि नहीं है। ठीक है, आपको क्या जरूरत है स्कैन पेज की, आप तो जो है मुफ्ती साहब है, तो आपने तो बुखारी शरीफ 12 पढ़ी होगी, तो जिस चीज़ को आपने इतनी बार पढ़ा होगा वो चीज़ आपको याद नहीं होगी। ये मैंने पूरी सनद भी बताई है और हदीस के अल्फाज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया है। लेकिन उस बात को ज़्यादा तूल देने से फ़ायदा नहीं है। मैंने अपना अकीदा बयान कर दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जो है, हर चीज़ के बारे में मदद मांगना जायज़ है हमारे नज़दीक। आपका इस पर क्या ख्याल है, आप आपका अकीदा पेश करें, फिर उसके आगे बात कर पाए। हम इतनी देर से हम लोग बात करते हैं जिसका कोई हासिल नहीं है। हमने अपना दावा दे दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना हर चीज़ के बारे में जायज़ है। आप बताएं कि आपका क्या दावा है और हम पर शरीयत का क्या हुक्म है आपके नज़दीक, आप ये बता दें जल्दी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मुश्ताक भाई, आपने जो स्कैन पेश किया उससे भी आपकी बात नहीं बनी, और आपने मुझसे कहा देखने के लिए, इंशाल्लाह मैं वो भी देख रहा हूँ। फिल वक्त यहाँ बुखारी शरीफ मौजूद नहीं, लेकिन मैं अभी इंशाल्लाह तलाश करता हूँ। और आपने मुझसे ये कहा कि आपने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया। जी मैं आपने मेरी गलती पकड़ी, मैंने जो आपकी गलती पकड़ी वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं अपने एतबार से बिल्कुल सही हूँ। मैंने जो हदीस आपके सामने तिलावत की जहाँ से, वो उस एतबार से मैं बिल्कुल सही हूँ। और रही बात ये कि मैं बकवास कर रहा हूँ और इधर उधर की बातें कर रहा हूँ, उससे पहले जवाब देने से पहले आपने जो अक़ीदा अपना बयान किया है, उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने वजाहत कर देना चाहता हूँ। अव्वलन ये कि तक़सीम करने वाले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देने वाला है। आपसे सवाल ये है, क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितनी भी वाहियात चीज़ें वो भी तक़सीम करने वाले हैं? शराब है, चोरी है, ज़िना है, डकैती है, बहुत सारी चीज़ें हैं वाहियात, क्या वो भी तक़सीम करने वाले हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़्क़ भी तक़सीम करने वाले हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत भी तक़सीम करने वाले हैं? क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक भी तक़सीम करने वाले हैं? इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भी तक़सीम करने वाले हैं? क्या इन तमाम चीज़ों के जवाब दीजिए आप, तो इंशाल्लाह मैं आपने जो अक़ीदा, अव्वलन तो जो आपने जो अक़ीदा बताया है वो अक़ीदा बिल्कुल हमारे अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है ही नहीं, वो अक़ीदा बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए, और आपने जो ये कहा कि आप तो मुफ्ती साहब है, आपको स्कैन की क्या ज़रूरत है, हाँ सही है, आपने बिल्कुल सही बोला। अब आप मुफ्ती साहब बन जाएं या हाफिज़ साहब बन जाएं, आलिम साहब बन जाएं, तो अब आपको किताब देखने की ज़रूरत नहीं है, आप हाफिज़ हो गए, अब आपको कुरान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब आप बिना देखे याद कीजिएगा, मुताले की ज़रूरत नहीं है आपको अब, है ना। और आपने जो हदीस जो स्कैन दी है वो उससे आपकी बात नहीं बनती, क्योंकि उसमें वो हदीस के अल्फाज हैं ही नहीं। ये आपका क्या दावा है, आपका क्या अक़ीदा? भाई हमारा अक़ीदा अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवस्सुल, वास्ता और ज़रिया और सबब बनाकर कोई चीज़ दुआ मांग सकते हैं, और जो भी चीज़ मांगना हो वो सबब के ज़रिए से और सबब के ज़रिए से मांग सकते हैं। इस तरह नहीं मांग सकते हैं कि मुतलक जैसे आप कहना चाह रहे हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। समझ में आया ना? जैसे गालिबन रूहुल मानी की बात है, अन्नास क़द अक्सरू मिन दुआई गैरिल्लाहि तआला मिनल औलियाई अल अहयाई मिनहुम वल अमवाति व गैरहुम मिस्ल या सय्यदी फलान अग़िथनी व लैस ज़ालिका मिन अत-तवस्सुल अल मबाहु फी शैउन। समझ में आया ना? और इसी तरह बहुत सारी हदीसें हैं जिसके अंदर
اللہ کے رسول اور علماء کے اقوال بھی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ طلب کرنا اور طفیل میں مانگنا اور ذریعے سے مانگنا یہ بالکل جائز اور درست ہے، لیکن بغیر وسیلے اور بغیر طفیل کے مانگنا یہ بالکل بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ ان التوسل بجاہ غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا بأس به ایضا ان كان المتوسل بجاہ مما علم ان له جاہا عند اللہ تعالی کالمقطوع بصلاحہ وولایتہ۔ سمجھ میں آیا نا؟ یہ تمام چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ مطالعہ بھی کر سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ سے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ واسطے اور طفیل کے ذریعے سے، یعنی یہ کہہ دیں کہ ہماری یہ چیز اللہ رب العزت پوری فرما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اللہ رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اس طرح دعا تو مانگ سکتے ہیں، اس طرح سے مدد بھی مانگ سکتے ہیں، باقی مطلق تو مدد نہیں مانگ سکتے ہیں، جیسے آپ لوگ مانگتے ہیں اس طرح تو بالکل بھی نہیں مانگ سکتے ہیں۔ دیکھیں میں بات کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہتا، جلدی سے موضوع پر آنا چاہتا ہوں، ادھر ادھر کی بات میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے آپ کا بھی وقت ایسے فالتو تو نہیں رہتا ہوگا، تو میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ آپ صحیح تھے آپ کی جگہ پر جو آپ نے میری غلطی پکڑی تھی، تو میں نے کہا تھا کہ حضرت آپ نے جو حدیث پڑھی ہے، میں نے تو نہیں کہا تھا وہ غلط ہے، لیکن آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے وہ غلط ہے، جبکہ آپ کو اس حدیث پر آپ کی نظر ہی نہیں تھی؟ جب آپ کو وہ حدیث نہیں پتا تھی تو آپ نے اس پر غلط ہونے کا فتویٰ کیوں دیا؟ یہ ایک چیز۔ دوسری چیز، آپ نے رول معانی کا جو کہا ہے، آپ نے کہا غالباً، تو میں کیا پوری رول معانی ابھی جا کے اٹھا کے دیکھوں پھر اسے چیک کروں کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی، آپ پورا حوالہ دیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر پیج نمبر بتائیں، ایک چیز۔ دوسری چیز، غیر سے مدد مانگنا اللہ کے علاوہ، آپ بتا دیں کہ یہ کیا ناجائز ہے؟ ناجائز ہے تو کیا حرام ہے، شرک ہے؟ تفصیل سے اس پر وضاحت کے ساتھ بتائیں حکم کیا ہے۔ میں نے تو پوچھا تھا کہ جو ہے آپ بتائیں کہ اس شخص کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، جو میں نے سوال کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہے اس پر شریعت کا کیا حکم ہے۔ آپ وسیلے کا جو ہے جواب دے رہے ہیں۔ حضرت میں وسیلے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں تو جو ہے استمداد کی بات کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے پر جس طرح سے میں نے پوچھا تھا اس پر شریعت کا کیا حکم ہے۔ آپ پہلے حکم واضح فرما دیں پھر ہم اس کے آگے کی بات کریں، اس طرح میں وقت ضائع نہ کریں۔ آپ حکم واضح فرما دیں پھر ہم جو ہے اس پر جو ہے سمجھ تو جائیں کہ ہمارا آپ کے نزدیک شریعت کا حکم کیا ہے، پھر ہم اس کے اوپر بات آئی ہے تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو آگے۔ اب آپ ابھی حکم مانگ رہے ہیں اولیاء اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم جہاں بھی پکاریں گے وہ ہماری مدد کے لیے آ جائیں گے اور ہماری مدد کر دیں گے، ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری مدد کے لیے آ جاتے ہیں، تو قطعاً یہ عقیدہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ خود کیا کہتے ہیں رد مختار کے اندر یہ عبارت موجود ہے کہ ان ظن ان المیت یتصرف فی الامور دون اللہ تعالی واعتقادہ ذلک کفر۔ تو یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کے رسول ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور حاضر ہوں گے اور ہماری مدد پوری کریں گے، یہ بالکل بھی درست نہیں۔ اور آپ نے کہا کہ آپ وسیلے کے بارے میں بتا رہے ہیں، آپ بات ہی نہیں سمجھے ہماری۔ ہم وسیلے کے بارے میں جائز بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس نیت سے مانگے کہ ہم اللہ کے رسول کے صدقے طفیل میں ہماری اس چیز کو پوری فرما، ہماری مدد فرما، تو اس طرح مانگنا درست ہے، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس طریقے سے بالکل بھی مانگنا درست نہیں ہے، بالکل بھی مانگنا درست نہیں ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو چیک کر لیجئے، اور آپ نے جو کہا جو آپ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا کچھ آپ پیش کر دیجئے، کیسے بیان کرا رہے ہیں اور کہاں سے کہہ رہے ہیں آپ۔ حضرت آپ شاید سمجھے نہیں میری بات، آپ اتنی گول گول باتیں کر رہے ہیں، درست نہیں ہے درست نہیں ہے۔ حضرت تو درست نہیں ہے تو کیا ہے وہ؟ مباح ہے؟ نہیں، مباح تو نہیں ہو سکتا ہے، خلاف اولا ہے، مکروہ ہے تنزیہی ہے، مکروہ ہے تحلیلی ہے، یا پھر حرام ہے یا شرک ہے، کیا چیز ہے؟ آپ بتائیں نا، درست نہیں ہے یہ کیا ہوتا ہے؟
کوئی حکم تو بیان کرے بھائی خلاف اولا ہے نہ کر لے گا تو گناہ نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے یا پھر مکروہ تحریری ہے جو گناہ ہے، یا حرام ہے بہت بڑا گناہ ہے، یا پھر شرک ہے جسے کرنے پر بندہ ظاہر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یہ بتائیں آپ۔ دوسری چیز کوئی یہ عقیدے سے مانگے، میرا سوال آپ نے سنا نہیں شاید صحیح سے، میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاح پر حاضر ہو کر وہ یہ دعا کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہماری مدد کر دیں کسی بھی کام میں، اور اس کا عقیدہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے مدد نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس سے مدد کریں گے، تو اس شخص کے بارے میں شریعت سے کیا حکم ہے؟ آپ جلدی سے حکم واضح کر دیں، بات آگے بڑھ جائے، ٹھیک ہے؟ آپ کے جو دوست احباب ہیں جو گروپ میں 100 بندے ہیں ان کو بھی تسلی ہو جائے کہ بھائی بات تو آگے بڑھے، ہم لوگ اس طرح سے الجھے تو نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو مہربانی کریں مجھ پر بھی اور اپنے دوست احباب پر بھی آپ شریعت کا حکم واضح کر دیں، اور جو میں نے سوال کیا ہے اس کا جواب دیں کہ دل میں عقیدہ جو ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت دی ہے اور رسول اللہ ہماری مدد کریں گے، اس پر شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ حکم جلدی سے واضح کر دیں برائے مہربانی۔ آدمی کو بات نہیں سمجھ میں آتی ہے نا تو وہ گول گول خود ہی گھومنے لگتا ہے، اور آپ الٹا مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں گھما رہا ہوں آپ کو۔ میں نے باقاعدہ عبارت بھی پڑھی آپ کے سامنے کی یہ کفر تک پہنچاتا ہے، رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ کفر ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا اور استمداد مانگنا۔ اب آپ نے جو وضاحت کی کہ اللہ نے جو طاقت دی ہے اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرما دیں۔ جناب اللہ نے کون سی طاقت دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس دنیا سے کوچ فرما جانے کے بعد کون سی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دی؟ ابھی آپ کہیں گے کہ آپ پھر الجھا نہیں رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں بھائی، اب بات ہی ایسے بول رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے طاقت دی، کون سی طاقت دی اللہ نے؟ کس چیز کی طاقت دی ہے اللہ رب العزت نے؟ ابھی آپ تقسیم کے معاملے کو چھوڑ بیٹھے، ورنہ میں آپ کو پوری وضاحت کرتا، پوری بات بتاتا تقسیم کون کرنے والا ہے، لیکن آپ اس کو چھوڑ بیٹھے۔ چلو ٹھیک ہے، جانے دو اس کو، نہیں میں بتاتا آپ کو کہ تقسیم کرنے والا اللہ ہے، رحمت دینے والا، رزق دینے والا، اخلاق تقسیم کرنے والا، سب کیا کہتے ہیں اللہ ہے، میں آپ کو بتاتا، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بحث کرنا نہیں چاہتا، میں نے چھوڑ دیا اس بات کو۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے جو طاقت دی، کون سی طاقت دی ہے اللہ نے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کی مدد کریں گے، ایک امتی کی مدد کریں گے، پھر کیسی مدد کریں گے؟ بھائی احادیث کے اندر اور علماء کے اقوال میں جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے کسی چیز کی مدد مانگی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مدد مانگنا جائز ہے، لیکن یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، ہماری مدد کر دیجئے، جو طاقت اللہ نے آپ کو دی، تو وہ طاقت کون سی طاقت ہے بھائی؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ۔ حضرت میں نے صاف صاف آپ سے سوال کیا تھا، لیکن پھر آپ گول گول گھما رہے اور الزام اس پر لگا رہے ہیں۔ آپ نے کہا تھا رد المختار کا میں نے حوالہ دیا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے، آپ اس بات پر قائم رہنا اپنے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے، یہ آپ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ اس پر میری گرفت ہے، رد المختار میں لکھا گیا ہے۔ تو آپ سے میرا مطالبہ ہے کہ رد المختار کی صرف آپ نے عبارت پڑھی تھی، مجھے کیسے پتا کہ وہ رد المختار کی عبارت ہے؟ اگر میں رد المختار پڑھنے جاؤں تو کم از کم اگر کنٹینیوسلی پڑھوں تو جو ہے 15-16 گھنٹہ مجھے لگیں گے پڑھنے کے لیے رد المختار پوری، یا اسے جب بھی زیادہ لگے، تو میں 15-16 گھنٹے تک مطلب کچھ نہ کروں، چپ چاپ بیٹھ جاؤں، سنیاس لے لوں، ایک کونے میں بیٹھ جاؤں، پوری رد المختار پڑھوں، پھر اس میں سے آپ نے جو حوالہ دیا اس کا میں ڈھونڈوں، پھر اس پر جو ہے میں بیٹھ کروں۔ بھائی جان آپ بتائیں نا کہ رد المختار میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بتا دیں، ٹھیک ہے؟ اور رد المختار میں بھی آپ کو شاید پتہ نہیں پتا ہے کہ نہیں، مرجوع اور کیا نام ہے، مرفوع اقوال کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مرجوع اقوال پر فتوے نہیں دیے جاتے، تو جو قول آپ بتا رہے ہیں وہ مرجوع قول ہے یا پھر مرفوع قول ہے، یہ آپ بتا دیں۔ دوسری چیز، آپ یہ کیوں مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کون سی طاقت دی ہے؟ آپ بتائیں نا کہ یہ طاقت دی ہے کہ نہیں دی ہے، آپ سیدھا بتا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طاقت نہیں دی ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ آپ یہ سیدھا سے جواب دے دیں، پھر میں جو ہے بتاتا ہوں آپ کو کہ کون سی طاقت دی ہے یا کون سی نہیں دی ہے، آگے کیا کرنا ہے وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ آپ مجھ سے سوال نہ کریں، آپ کا جواب دے دیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طاقت نہیں دی ہے، لہٰذا ان سے مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے۔ اگر آپ کا یہ فتویٰ ہے تو آپ واضح کر دیں، پھر میں انشاءاللہ موضوع پر آ جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے، تو آپ کا یہ فتویٰ ہے تو پھر میں آگے بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور رسول المختار میں کہاں لکھا ہے وہ آپ بتائیں، اور نہیں بھی بتا دیں تو آپ اپنی طرف سے بتا دیں کہ کہہ دیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے، پھر میں آگے بات کر لیتا ہوں آپ سے، ٹھیک ہے؟ حضرت مشتاق بھائی، آپ نے بات کہی، جی ہاں غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، اور آپ نے ایک بات کہی تھی کہ وہ حدیث جو ہے انما انا قاسم ویعطی اللہ یا واللہ یعطی، یہ حدیث جو ہے 4 جگہوں پر ہے،
بخاری شریف کے اندر. تو ذرا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ 4 جگہیں ذرا مجھے بتا دیں کہ وہ 4 جگہیں کہاں کہاں ہیں حدیث. آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کا مطالعہ نہیں ہے. اب آپ نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرا مطالعہ ہے. تو آپ کا جو مطالعہ ہے ذرا اس مطالعے کے ذریعے جو آپ کو 4 جگہیں جو معلوم ہیں وہ 4 جگہیں ذرا آپ ثابت کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. وہ کون سی 4 جگہیں ہیں جہاں پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے؟ رد المختار کا آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا. رد المختار صفحہ نمبر 439 ہے, جلد نمبر 2 ہے, کتاب الصوم ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ نے مجھ سے یہ بولا کہ میں مانگنا, اگر ایسا نہ ہو تو آپ ڈائریکٹ کہہ دیجیے, زبردستی آپ مجھ سے قبول کروانا چاہ رہے ہیں. بھائی آپ نے یہ کہا, آپ نے عقیدہ بیان یہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت ہے وہ جتنی طاقت دی ہے اللہ رب العزت نے اس طاقت سے وہ دے دیں گے. دعویٰ آپ کر رہے ہیں اور دلیل میں مانگ رہا ہوں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیے. یہ کیسا بیجا سوال ہے اور کیسا سوال ہے. دعویٰ آپ کریں, جواب میں دوں, یہ تو کوئی بات ہی نہیں. بھائی دعویٰ آپ نے کیا ہے تو میں جواب آپ سے مانگ رہا ہوں کہ کون سی طاقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اور بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مانگنا جس طرح اللہ رب العزت سے مانگا جاتا ہے بغیر کسی وسیلے کے مانگنا, یہ بالکل بھی ناجائز ہے. اور سنیے, عقائد کے مسئلے میں مکروہ تنزیہی اور مباح یہ سب نہیں چلتا ہے. اور آپ نے جو قول کہا ایک قول مرجوح ہے اور ایک قول غیر مرجوح ہے. اگر آپ قول مرجوح اور قول غیر مرجوح کا کہہ رہے ہیں تو آپ جس حدیث سے استدلال کر رہے ہیں, آپ کا اس حدیث سے استدلال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اس حدیث سے آپ بالکل بھی استدلال نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اعتقاد کے معاملے میں خبر واحد معتبر نہیں ہے, اور یہ خبر واحد ہے. خود آپ کے احمد رضا خان صاحب کا بھی یہی کہنا ہے کہ اعتقاد کے معاملے میں خبر واحد بالکل بھی معتبر نہیں ہوگی. اس لیے آپ اس حدیث کو جو پیش کر کے آپ اس کے ذریعے سے استدلال کرنا چاہ رہے ہیں یہ معتبر نہیں ہے. جب قول مرجوح قول غیر مرجوح کی بات آئی ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت پہلے ہی کہنا چاہ رہا تھا میں کہ اس حدیث سے آپ کا استدلال کرنا اور حدیث کو مد نظر رکھ کر آپ کا یہ سوال کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے, عقیدے کے معاملے میں وہ بھی خاصتاً. ہاں صحیح بات آپ نے کہی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں مرجوح کہہ رہا ہوں, مکروہ تحریمی تنزیہی اور یہ حرام یہ نہیں چلتا ہے. عقیدے کے معاملے میں یا شرک چلتا ہے یا کفر چلتا ہے یا ایمان چلتا ہے, یہی ہوتا ہے. تو آپ کو فتویٰ دینا چاہیے, کفر تک پہنچاتا ہے. حالانکہ آپ نے بول دیا ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے, اور رد المختار کا آپ نے حوالہ دیا ہے. تو آپ بتایا نہیں آپ نے کہ یہ مرجوح قول ہے یا مرفوع قول ہے. چلو جائیں دو, میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پتہ کر لوں گا, آپ رہنے دیں, پریشان نہ ہو. آپ نے کہا تھا کہ بخاری شریف میں وہ 4 جگہ کون سی ہے, آپ ہمیں بتا دیں تو آپ کا مطالعہ اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ میں نے حافظہ مکمل کیا ہے, اور میں دیوبند کے ایک مفتی صاحب کو جو ہے حدیث بخاری شریف میں 4 جگہ کہاں پر ہے وہ میں دیوبند کے مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں. سماعت فرمائیں آپ. پہلا حوالہ تو جو آپ نے خود بتایا تھا حدیث نمبر 72 انما انا قاسم واللہ یوتی, یہ آپ نے ہی بتایا تھا, تو آپ نے بتایا تھا تو صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ کے نزدیک تو صحیح ہوگا. ایک ہو گیا. دوسرا بخاری کتاب الخمس, ڈھونڈے آپ کتاب الفرض الخمس حدیث نمبر 3116 پر حدیث کے لفظ موجود ہے. بیچ کا حصہ پڑھ لو, شروع میں وہ بات ہے جو آپ نے بتائی تھی, لیکن بیچ کا حصہ الگ ہے, وہ میں بتا دے رہا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف حدیث نمبر 3116 واللہ موقی وانا قاسم, 2 ہو گئی. تیسری ہے بخاری کتاب الاعتصام, بخاری شریف کتاب الاعتصام حدیث نمبر 7312 میں انما انا قاسم وجوتی اللہ, یہ بخاری شریف میں موجود ہے. چوتھی جگہ بھی موجود ہے, اور میں چاہوں تو بتا دوں آپ کو, لیکن ابھی میں نہیں بتانا چاہتا ہوں. ابھی کسی موضوع سے ریلیٹڈ میرا ہے یہ, تو میں انشاءاللہ آپ آگے بڑھ جائیں, پھر میں انشاءاللہ اس کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں. اب یہ 3 چیک کر لیں, چوتھا میرے اب ذمہ چھوڑ دیں. مجھے معلوم ہے, اللہ کی قسم مجھے حوالہ معلوم ہے, اور میرے سامنے بھی ابھی موجود ہے, میں چاہوں تو بتا دوں آپ کو, لیکن آگے جو بات آنے والی ہے اس میں یہ حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں, تو لہٰذا تب آپ جو ہے چیک کر لیجیے گا. ٹھیک ہے, وہ خبر واحد معتبر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, میں بحث ہی نہیں کر رہا ہوں, ابھی تو میں بات شروع بھی نہیں ہوئی ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے آپ بعد میں بتائیے گا. ہاں, اب جو ہے میں آپ نے چونکہ بتا دیا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے, تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. آگے والی آڈیو بتاتا ہوں تاکہ آڈیو لمبی ہو جائے. ٹھیک جی, حدیث پر اب انشاءاللہ بعد میں آئیں گے, پہلے حدیث کی سطح پر بات کر لیتے ہیں. غیر اللہ سے اگر مدد مانگنا شرک تک پہنچاتا ہے تو آپ سن لیجئے
تفسیر عزیزی ہے. پہلے میں بتا دوں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اور آپ کے یعنی دیوبندیوں کے اور غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں ان سب کے مسلم بزرگ ہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کا اتنا بڑا مقام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو اپنے دور کا مجدد تسلیم کیا گیا ہے. اور مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. مجدد تسلیم کیا گیا ہے اور امام اہل سنت کے خطاب سے ان کو نوازا گیا ہے جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں. کون ہے وہ؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتاب ہے تفسیر عزیزی, صفحہ نمبر 229 ہے. اور جیسا کہ پہلے ہی بتا چکا ہوں مصنف شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہے. وہ کہتے ہیں, تھوڑی آواز ان کی ہو جائے گی, میں 2-3 پارٹ میں انشاءاللہ لکھوں گا. وہ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایجاک نعبد تفسیر عزیزی میں ایجاک نعبد و ایجاک نستعین کی تفسیر میں فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ ایک روز سفیان ثوری نماز مغرب کی امامت کر رہے تھے اور جس وقت ایجاک نعبد و ایجاک نستعین زبان سے نکلا بے ہوش ہو کر گر پڑے. جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا اے شیخ کیا ہوا تھا؟ جواب دیا جس وقت ایجاک نستعین میں نے کہا یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, جب میں نے یہ کہا تو خوف میرے دل پر, یعنی کہ جس وقت ایجاک نستعین میں نے کہا یعنی اے اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں, جب میں نے یہ کہا تو خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ میرے صحیح اے جھوٹے کس واسطے ڈاکٹر کے پاس دوا لینے جاتا ہے. یعنی کہ جب تم اللہ سے مدد مانگتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس دوا لینے کس واسطے جاتا ہے. تو کیا آگے لکھتے ہیں؟ دل نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے, اگر تو اللہ سے مدد مانگتا ہے تو طبیب سے دوا طلب کرتا ہے, طبیب یعنی ڈاکٹر سے دوا طلب کرتا ہے, اور امیر سے روزی اور بادشاہ سے مدد چاہتا ہے. تو اس واسطے 5 مرتبہ روبروئے پروردگار اپنے کے کھڑا ہو کر جھوٹ بولوں, فرمایا مجھ سے میں ایسا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, فرما دیا کہ اگر جب میں پڑھتا ہوں تو ڈاکٹر سے بھی مدد نہیں مانگوں گا اور بادشاہ سے بھی مدد نہیں مانگوں گا, امیر سے بھی مدد نہیں مانگوں گا. یہ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ تھا ان کا. یہ واقعہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عزیزی میں لکھا اور اس کے بعد اس واقعے پر انہوں نے جرح کیا ہے. کیا جرح کیا ہے میں آگے بڑھتا ہوں, وہی صفحہ نمبر ہے. ٹھیک ہے, ریکارڈنگ زیادہ لمبی ہو رہی ہے اس لیے آگے سے بڑھتا. تو یہ واقعہ ختم ہو گیا تھا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ہم شاہ صاحب یعنی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سفیان ثوری نے صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہی تھی کہ میں کسی سے مدد نہیں مانگوں گا. فرماتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ سفیان ثوری نے یہ صحیح نہیں کیا, لیکن اس جگہ ایک امر کا جاننا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ مطلقاً استعانت یعنی کہ استعانت کا معنی مدد ہوتا ہے. کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً استعانت غیر سے حرام نہیں. ٹھیک ہے, غیر سے سمجھ لیں آپ حضرت, اس میں یہ نہیں ہے کہ غیر کے وسیلے سے استعانت حرام نہیں. کہتے ہیں غیر سے استعانت حرام نہیں فرمایا کہ غیر کے وسیلے سے استعانت حرام نہیں, جیسا کہ آپ کہتے ہو. فرماتے ہیں غیر سے مدد حرام نہیں. ٹھیک ہے, آگے کیا فرماتے ہیں؟ بلکہ اس طرح حرام ہے. حرام کس طرح وہ فرما رہے, اس پر ہمارا بھی عقیدہ ہے یعنی بریلویوں کا. بلکہ اس طرح حرام ہے کہ استعانت چاہنے والا اسی شخص پر بھروسہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ حاجت کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ شخص سبب ظاہری ہے, اور ایسا اعتقاد کر کے مدد چاہت غیر کے کرنا اور اسی غیر کو اللہ کی مدد کے مظہر کا سبب نہ سمجھنا, یہ استعانت یعنی مدد شریعت مطہرہ میں ناجائز ہے. ٹھیک ہے, ہمارا بھی عقیدہ ہے اگر کوئی کسی کو متصرف ذات سمجھ کر یعنی خود سے مدد کرنے والا سمجھ کر اگر کسی سے مدد مانگے گا تو یہ شرک ہے. لیکن آگے کیا لکھتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی سن لیں آپ. کہتے ہیں ناجائز شریعت مطہرہ میں تو ایسی مدد ناجائز ہے. لیکن اگر کوئی اللہ کی مدد کا مظہر مانا جائے, اگر کسی کو اللہ کی مدد کا مظہر مانا جائے, مظہر اور الہی سمجھا جائے, تو ایسی استعانت شریعت میں جائز ہے. اور انبیاء اور اولیاء نے بھی غیر سے, دھیان دیں حضرت, غیر سے فرما رہے ہیں, غیر کے وسیلے سے نہیں فرما رہے, جیسا کہ آپ کہتے ہو وسیلے سے جائز ہے. کہتے ہیں غیر سے, سن لیں آپ صحیح سے,
فرماتے انبیاء اور اولیاء نے بھی غیر سے اسی طرح استعانت کی ہے، یعنی مدد مانگی ہے. اور حقیقت میں یہ جو میں مدد مانگنا کہہ رہا ہوں نا، یہ غیر سے مدد نہیں بلکہ خود خدا سے مدد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ وسیلے کا بات کر رہے تھے، میں غیر سے مدد کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی بات کر رہا تھا، آپ اس کو بیٹھ کر رہے تھے. عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ پڑھے، انہوں نے کہا غیر سے مدد مانگنا ہے، غیر سے مدد مانگنے کی بات کی ہے، غیر کے وسیلے سے بات نہیں کی ہے. اب آپ اگر ہمت ہے آپ میں تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگائے. ٹھیک ہے، اگر نہیں لگا سکتے تو پھر جو ہے اپنا یہ اصول بدل دیں. مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے آپ کے اوپر اور بڑا افسوس بھی ہو رہا ہے کہ آپ کا دماغ کیسا ہے. جناب، میں نے باقاعدہ اپنی آئیڈیوز میں وضاحت کی ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے کے ذریعے کے ذریعے سبب کے ذریعے توفیل کے ذریعے دعا مانگ سکتے ہیں، مدد مانگ سکتے ہیں، جو چاہے مانگ سکتے ہیں، لیکن مطلقاً بغیر کسی وجہ سے بغیر کسی ذریعے سے مانگیں تو جائز نہیں ہے. اور یہی بات حضرت شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں. خود آپ نے جو وضاحت کی، جو اس پر کیا کہتے ہیں جرح کی، اس میں خود آپ نے وضاحت کی کہ اس ذریعے سے اور اس سبب سے کیا کہتے ہیں مدد کر سکتے ہیں. حقیقی تو اللہ رب العزت ہے، لیکن ذریعہ بناتا ہے اس کو ہم حقیقی مصداق اور حقیقی مظہر تو اللہ رب العزت ہے. یہ سب تو اس کے کیا کہتے ہیں ذرائع ہیں، اور ذرائع میں بھی کہہ رہا ہوں جناب. اور آپ رکیے ابھی، یہ میرے پاس جو ہے یہ ترجمہ ہے احمد رضا خان صاحب کا. اس میں لکھا ہے کہ ایاک نستعین میں یہ تعلیم فرمائی کہ استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ، استعانت خواہ بواسطہ ہو یا بے واسطہ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حقیقی مستعان وہی ہے، باقی آلات و خدام و احباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں. دیکھ لیے کیا کریں، آلات و خدام و احباب، آلات یعنی ذرائع، اس کے اسباب وغیرہ سب عون الہی کے مظہر ہیں. بندے کو چاہیے کہ اس پر نظر رکھے اور ہر چیز میں دست قدرت کو کارکن دیکھے. سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو؟ یہ آپ کے ترجمہ ہے احمد رضا خان صاحب کا، اور تفسیر جو ہے مولانا نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی، اس میں سے میں نے کہا یہی بات آپ نے نقل کی ہے. اور انشاءاللہ ابھی رکیے آپ، میں اس کا اسکین آپ کو پہنچاتا ہوں، اس سے آپ کو کیا کہتے ہیں پوری بات بتاتا ہوں. میں نے آپ کے سامنے تفسیر عزیزی کا اسکین ہے اور یہ خود پورا اس کا ترجمہ ہے. جناب والا باقاعدہ اس کے اندر وضاحت ہے کہ اسباب اور حکمت جو ہیں ان کے ذریعے سے اور ان کو سمجھ کر اگر مانا جائے تو بالکل بھی یہ ناجائز نہیں، حرام نہیں، بالکل شریعت کے اعتبار سے جائز اور درست ہے. اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. میں نے اپنی ہر آئیڈیو میں یہ بات وضاحت کی، اگر آپ کہیں تو میں آپ کو ہر آئیڈیو بھیج دوں، ہر آئیڈیو میں آپ کو بھیج سکتا ہوں. آپ نے جو بات بولا ہے، آپ نے جو پورا واقعہ نقل کیا تو میں نے اب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اب آپ فتویٰ لگاؤ. کس پر فتویٰ لگاؤ گے؟ ہم تو جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بات تو تفسیر عزیزی کے اندر شاہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، وہی بات میں نے آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بتایا اور وہی بات خود آپ اس کے قائل ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو کچھ اور چیزیں بتاتا ہوں. یہ تو آپ فتویٰ لگانے کا مجھے بولے تھے، لیکن آپ خود اپنے ہی بات میں اپنے ہی جال بچھائے ہوئے جال میں پھنس گئے. یہ کہ آپ نے کہا کہ 4 جگہ ہے بخاری شریف کے اندر. آئیے میں انتظار کر رہا ہوں کہ وہ 4 جگہ کون سی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ وہ چوتھی جگہ کون سی. کہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسباب اور حکمت اور ظاہری کے ذریعے جو ہے اگر مانگنا چاہے تو بالکل مانگ سکتے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی شاہ صاحب فرما رہے ہیں. لیکن حضرت یہ میں نے آپ کے سامنے ہدایت بخشش کا اسکین لگایا، اس کے اندر تو آپ کے احمد رضا خان صاحب نے اللہ کے برابر پہنچا دیا ہے. کہہ رہے ہیں کن مکن سب کچھ انہی کو مانگ رہے ہیں. آپ کے غوث صاحب کو جو ہے سب کچھ مانگ رہے ہیں. کن مکن بنا دیا ہے، کن مکن ہو جائے. حضرت اب آپ بتائیے آپ کا عقیدہ کون سا عقیدہ ہے؟ آپ کے تو عقیدے میں ہی کیا کہتے ہیں خرابی ہے. ایک عقیدہ آپ بتا رہے ہیں کہ اسباب اور حکمت کے ذریعے سے منا سکتے ہیں، لیکن آپ یہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور میں نے تفسیر عزیز کا جواب بھی دیا. اب آپ یہ میں نے ہدایت بخشش آپ کے سامنے پیش کی، ذرا آپ یہ حل کر دیں. کیا بات ہے، مجھے تو یہ امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی بات کریں گے. میں نے بار بار آپ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصرف بالذات نہ سمجھ کر
یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مجھ سے پوچھا ہے بخاری شریف کی وہ بات بتائیں چوتھی جگہ جو میں نے حوالہ پیش کیا تھا. تو الحمدللہ میری بات تو سچی ثابت ہو گئی کہ میرا مطالعہ بخاری شریف میں آپ سے کہیں زیادہ ہے. کیونکہ میں نے 4 جگہ جو جس چیز بتائی تھی پہلے تو آپ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. ابھی میں نے 3 جگہوں کے حوالے دیے ہیں تو آپ نے چیک کر لیے چوتھی جگہ کا آپ نے مطالبہ کیا ہے. تو اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ 3 جگہ آپ کو وہ حدیث مل گئی ہے. یہ تو ثابت ہو گئی. چوتھی جو جگہ ہے وہ میں انشاءاللہ بتا دوں گا تھوڑا اور آگے بڑھنے کے بعد. اور جو کنز الایمان شریف کا آپ نے جو دیا ہے حوالہ جو آپ نے بات کہی تھی میرے سامنے کنز الایمان شریف موجود ہے الحمدللہ. لیکن اس میں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو ترجمہ ہے اس کے نیچے یہی لکھا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. یہ ہے ترجمہ. آپ نے کیا کیا بتایا تھا اللہ کے درجہ نے. تو کنز الایمان شریف کا جو آپ کے پاس جو والا کنز الایمان شریف ہے اس کا بھی اسکین پیج آپ بھیج دیں اگر ہے تو, کیونکہ میرے پاس تو ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہے جو آپ نے بتایا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سے میرا سوال آپ جو میں نے شروع سے آپ سے پوچھا تھا, آپ نے بار بار کہا تھا کہ وسیلے سے مدد مانگنا چاہیے, وسیلے سے مدد مانگنا چاہیے. بالفرض چلو آپ نے نہیں بھی کہا ہو تو پھر سے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے, جیسا کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے. تو کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو آپ برائے مہربانی جلدی سے فتویٰ لے دیں. پھر اس کے بعد ہمیں اور بھی بہت ساری بات کرنی ہے. جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ میری پہلے والی ریکارڈنگ 1 منٹ 57 سیکنڈ کی ہوئی تھی, لیکن چل کے قریب 7 منٹ ہی رہی ہے. تو وہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی ہے. پھر سے میں میری پہلی والی جو ریکارڈنگ تھی اسے پھر سے دوہرا دیتا ہوں. میں نے یہ کہا کہ یہ جو مفتی عمیر صاحب ہیں ان سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی بات کریں گے, کیونکہ اتنی دیر سے قریب 1 گھنٹے جو ہم لوگ بحث کر رہے تھے یہی چیز پر. بار بار میں نے ان سے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگے تو کیسا ہے. رسول اللہ سے مدد مانگنے پر میرا سوال تھا, اور میں نے یہ کبھی نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے مدد کریں گے. میں نے تو یہی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والا ہے لیکن اس کے ظاہر کرنے والے رسول اللہ ہے. تو یہ تو میں نے ہی کہا تھا. میں نے یہ پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے مدد کریں گے. تو انہوں نے جواب عجیب دیا. انہوں نے بار بار کہا تھا کہ وسیلے سے مدد مانگنا جائز ہے اور غیر سے مدد مانگنا جو ہے کفر تک پہنچاتا ہے. اور اس کے تعلق سے انہوں نے کیا کیا تھا, رد المختار کا حوالہ بھی دیا تھا مجھے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ غیر سے مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے. اور بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے چل رہی تھی, لہٰذا ثابت یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مدد مانگنا کفر تک پہنچاتا ہے. اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے رد المختار کا بھی حوالہ دیا تھا. جو اس میں جو بندی حضرات ہیں وہ لوگ اگر غیر جانبدار ہو کر بات سنیں گے اور ان کی اوپر کی آڈیو بھی سن لیں تو آپ سب کو یقین ہو جائے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا, سب کے سامنے واضح ہو جائے گا. میں نے بار بار کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگا جائے, اور ہمارا خود کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی مدد کو ظاہر کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ہی عقیدہ تھا اور یہی تفسیر عزیزی میں نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے میں نے پہلے بھی ایک آڈیو بھیجی ہے, اس میں میں نے ان سے سوال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے آپ کے نزدیک, جیسا کہ تفسیر عزیزی میں لکھا ہے. اگر جائز ہے تو برائے مہربانی بہت جلدی سے فتویٰ دے دیں تاکہ ہم دوسری بات کر سکیں, کیونکہ یہ موضوع تو مکمل ہو جائے گا اگر یہ فتویٰ دے دیتے ہیں تو. آپ نے جو یہ کہا نا کہ بخاری شریف کے 3 حوالے چیک کر لیے حضرت, اس کا جواب انشاءاللہ میں آپ کو جب آپ چوتھا حوالہ پیش کریں گے نا تب میں آپ کو دوں گا. اس سے ابھی مجھے بحث نہیں انشاءاللہ, اور بہت معقول جواب دوں گا. اب آئیے, آپ نے کہا کہ میں نے رد المختار کا حوالہ دیا تھا. جناب میں نے عبارت پڑھی تھی کہ اگر یہ گمان ہو کہ متصرف فی الامور یعنی معاملات میں تصرف کرنے والا اللہ کے علاوہ وہ قبر والا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے, اللہ کے علاوہ وہی ہے, صرف وہی متصرف فی الامور ہے, تو کیا کہتے ہیں یہ کفر تک پہنچائے گا. خوب غور سے سنیے. اور ہر عبارت کے اندر میں نے آپ کہہ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا, اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلے سے. جو اس گروپ کے اندر بریلوی حضرات ہیں وہ اس کے علاوہ اگر کیا کہتے ہیں الگ کر کے سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے ذہن میں بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی. لیکن چونکہ آپ جو ہے بات کو جو ہے اس طرح کیا کہتے ہیں گول کر دیا, بات کو ہضم کر گئے تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ میں بالکل برحق پر ہوں.
ہر جگہ میں نے کہا کہ وسیلہ، سبب، ذریعہ، یہ تمام کی تمام چیزیں میں ہر جگہ قید لگاتا رہا. پوری آئیڈیو سن لیں، ایک آئیڈیو میں بھی آپ یہ دکھا سکتے ہیں. اب آئیے نیچے، آپ سے ہر جگہ پر یہ بات پوچھی کہ حضرت آپ عقیدے کی وضاحت کریں، عقیدے کی وضاحت کریں. اوپر بھی آپ میری آئیڈیو سن سکتے ہیں. میں نے ہر جگہ پوچھا عقیدے کی وضاحت کریں، عقیدے کی وضاحت، لیکن کہیں پر بھی آپ نے وضاحت نہیں کی، جبکہ میں بار بار آپ سے یہی پوچھا. بالآخر جب آخر میں آپ نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے دعویٰ رکھ دیا ہے، اب آپ جواب دیں، تب میں نے آپ کو جواب دیا. اور اس وقت بھی میں نے یہی کہا کہ بغیر وسیلے کے نہیں جناب، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے، بغیر وسیلے کے نہیں. آپ گمراہ مت کیجیے، اور آپ جو ہے خوب غور سے سنیے کیا کہا میں نے، کیسے کہا. اور باقاعدہ میں نے جو روح المعانی کی جو عبارت پیش کی تھی اس کو بھی آپ واپس سے سن لیجئے، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. لیکن آپ نہ سمجھنا چاہیں تو پھر کوئی حرج ہی نہیں ہے. یہ بات کنز الایمان کی، آپ نے کہا کہ میں نے ترجمہ دیکھا. حضرت ترجمے کے جو حاشیے لکھے ہیں اس کو بھی دیکھ لو. باقاعدہ میں نے بتایا بھی تفسیر کی نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی، ذرا وہ بھی دیکھ لو، رکھا ہے سامنے. اب آپ اپنے آنکھ کا بھی علاج کر لیجیے، ذرا آپ کے سامنے رکھا ہوا لیکن پھر بھی نہیں دکھ رہا ہے آپ کو. آپ ذرا اس کا اپنی آنکھوں کا علاج کرا لیجیے، آپ دیکھ لیجیے غور سے. تو یہ ہمارا پوری میں نے آپ کے سامنے وضاحت کری. یہ بات تھی، میں نے ہر جگہ وسیلہ لگایا. اور آپ نے آخری آئیڈیو میں یہ بات بولی کہ متصرف بالذات نہ سمجھے. یہ بات آپ نے کہیں پہ بھی پہلی آئیڈیو میں نہیں بولی ہے. آپ خود اپنی آئیڈیو کو سن لیں اور پورے گروپ والے اس آئیڈیو کو سن سکتے ہیں. کہیں پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا ہے کہ متصرف بالذات نہ سمجھے. آخری آئیڈیو میں آپ نے آخر کی جو آئیڈیو، ان کی کچھ آئیڈیو میں آپ نے ایک جگہ کہا کہ متصرف بالذات سمجھیں، نہ سمجھیں تب اللہ کے رسول سے مانا. تو حضرت ہمارا عقیدہ یہ کہ متصرف بالذات اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں. مظہر اتم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی اسباب سے، اس کی حکمت سے، اس کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے اگر اللہ کے رسول سے مدد مانگا جائے تو بالکل درست ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، ہم یہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں. اور آپ کے سامنے میں نے ابھی آپ کے احمد رضا خان صاحب کا وہ پیش کیا ہدایت بخشش، ابھی تک آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا اور دے بھی نہیں سکتے. آپ بیان رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسباب کے ذریعے سے اور متصف بالذات اور مظہر اتم نہ سمجھتے ہوئے ہم مان سکتے ہیں، جبکہ احمد رضا خان صاحب کا عقیدہ ہے کہ کن مکن حاصل ہے اللہ آپ کے غوث، یا غوث کہہ رہے ہیں، کن مکن حاصل ہے یا غوث. تو کن مکن حاصل ہے تو کہاں عقیدہ رہا؟ آپ نے تو کن مکن اللہ کے رب العزت کے برابر مساوات قائم کر دی ہے. آپ نے بہت سارے آپ کے اوپر قرض ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے نا کہ آپ کے جو آپ سے بھی بڑے شاعر ہو گئے، کل جو بات کر رہے تھے ان کے سامنے میں نے شروعاتی بات کی تھی نا، اس میں نے کہا تھا، اور سب کو پتا ہے جو اہل علم ہے دیوبند میں بھی، ان کو بھی پتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی ولی کو متصرف بالذات سمجھ کر نہیں مانگتے. متصرف بالذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم کسی بھی نبی یا ولی کو متصرف بالذات نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو گئی. دوسری چیز، آپ نے ابھی بھی جھوٹ بولا کہ آپ نے کہا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. میرا چیلنج ہے آپ کو کہ آپ کی پرانی آڈیوز میں سے کوئی ایک آڈیو ایسی پیش کر دیں جس میں آپ نے کسی بھی موقع پر کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. پوری آڈیو میں آپ نے کہیں بھی نہیں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. آپ نے ہمیشہ کہا تھا وسیلے سے مدد مانگنا جائز ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جاتی ہے نا، وہ بھی حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی مدد ہوتی ہے. کیونکہ مدد کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، وسیلہ صرف رسول اللہ بن جاتے ہیں. لیکن اسلام ہمارا یہ تھا کہ آپ کہتے رہو کہ آپ کے جو بندی حضرات ہمیشہ کہتے ہیں کہ وسیلے کا ذکر ہمیشہ کرو، ہمیشہ کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ایسا ہو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مانگ لے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جو ہے جائز ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اسی پر اتنی دیر سے میں سوری تھی. اور چونکہ آپ نے خود قبول کر لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر اگر کسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی جائے تو یہ شریعت میں جائز ہے. ذرا ایک بار آپ سے میری گزارش ہے کہ ایک بار ذرا صاف ایک آڈیو اپنی ایسی بنا کے بھیج دیں جس میں آپ صرف اتنا بول دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا یہ جائز ہے. صرف اتنی آپ آڈیو بھیج دیں تاکہ میں اپنے عوام کو سنا سکوں. بھائی عمیر صاحب جو دیوبند کے مفتی ہیں نا، انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے، کیونکہ بہت سارے دیوبندی حضرات میرے دوست بھی ہیں جن کا یہ عقیدہ آپ کے عقیدے سے بالکل خلاف ہے. اس امور پر وہ جو ہے ہم پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں تاکہ ہمارے پاس دلیل ہو جائے کہ بھائی مفتی عمیر صاحب جو ہے دیوبند کی مفتی ہے ان کا فتویٰ ہے، آپ مان لیں، میرے لیے آسانی ہو جائے گی. آپ صرف اتنی آواز ریکارڈ کر کے بھیج دیں، بڑی مہربانی ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے ہدایت بخشش کا حوالہ دیا ہے اس کا صفحہ نمبر بتا دیں. ہدایت بخشش میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، اور ہدایت بخشش بھی موجود ہے، اور وہ کنز الایمان شریف کی جو آپ بات کر رہے ہیں آپ اس میں بھی جو ہے آپ کے پاس اگر موجود ہے تو اس میں تھوڑا سا لائن انڈر لائن کر کے مجھے فوٹو بھیج دیں تاکہ مجھے دیکھنے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلیے صرف جی اتنا میرا مطالبہ ہے. آپ ایک آڈیو میں یہ ریکارڈ کر کے بھیج دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. صرف اتنا بھیج دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے. پھر وہی بات حضرت، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، علماء دیوبند کا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصف بالذات نہیں ہیں. اللہ رب العزت متصف بالذات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ذریعے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف بالذات نہ سمجھتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز اللہ کے مساوات کے برابر نہ سمجھتے ہوئے ذریعہ اور اسباب اختیار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مدد مانگنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد مانگنا بالکل جائز اور درست ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہی علماء دیوبند کا عقیدہ ہے. رہی بات آپ نے جو بولا کیا کہتے ہیں وہ ہدایت بخشش کا صفحہ نمبر ذرا دیکھ لیجئے، آپ کی آنکھوں کا علاج کروا لیجئے، وہیں پہ لکھا ہوا ہے، ایک سائڈ کو کونے میں دیکھیے گا، وہاں پہ صفحہ نمبر لکھا ہوا ہے کون سا صفحہ ہے. اور کیا کہتے ہیں آپ نے جو بات بولی وہ میں نے آپ کو مکمل کر دی. آپ اپنے دوستوں کو دکھائیں، کسی کو بھی دکھائیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متصف بالذات نہ سمجھتے ہوئے، اور اللہ کے رسول وسلم کو بالکل بھی جو مدد مانگا جائے وہ وسیلے کے ذریعے اور اسباب کے ذریعے سمجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا جائے دعا، اور کیا کہتے ہیں مدد مانگی جائے تو بالکل جائز اور درست ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم سب اسی پر قائم. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصف بالذات نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت متصف بالذات ہے. جبکہ آپ کے ہی احمد رضا خان صاحب یا غوث کہہ رہے ہیں، اور اس میں سب کن مکن حاصل ہے یا غوث کہہ رہے ہیں، سب کن مکن حاصل ہے یا غوث، یعنی کن تو کن، اس کے بعد سب کن مکن. یہ اللہ کے یہ متصف بالذات ہوا کہ نہیں؟ یہ متصف بالذات نہیں ہے، یہ اللہ کے برابر قرار دینا نہیں ہے، یہ اللہ کی مساوات نہیں ہے، اللہ کے برابری میں قرار دینا نہیں. آپ نے خود کہا کہ متصف بالذات اللہ ہے، جبکہ یہاں آپ کے احمد رضا خود غوث کو متصف بالذات قرار دے رہے ہیں. کن سب کن مکن حاصل کہتے ہیں. اب آپ خود بتائیے آپ کا عقیدہ کیسے درست ہو سکا؟ آپ کی بات میں تضاد ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے احمد رضا خان صاحب جو آپ کے بانی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیسے آپ کی بات ہم مان لیں؟ جی حضرت میں وہ ہدایت کے وقت دو ہے، دوسرا ہے پہلا ہے، دونوں ہے. ٹھیک ہے. ہاں حضرت وہ ہدایت کے بخشش میں چیک کر لیتا ہوں. آپ کی آنکھیں ماشاء اللہ بڑی اچھی ہے، جو چیز نہیں بھی نظر آتی وہ آپ کو نظر آ جاتی ہے. تو ٹھیک ہے، میں میری آنکھوں کا علاج کرا لوں گا، آپ پریشان نہ ہو. میرے پاس ہے ہدایت کے بخشش میں چیک کر لیتا ہوں. لیکن میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ برائے مہربانی پوری کر دینا. آپ بتا دینا، کہہ لینا کہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. آپ یہ ریکارڈنگ کر کے بھیج دیں برائے مہربانی. میں جب تک جو ہے ہدایت کے بخشش چیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بڑی مہربانی آپ کی. آپ نے آخرکار آپ کے منہ سے نکل گیا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، یہ جان کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے مظہر ہے، یہ جان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ آپ نے قبول کر لیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ برائے مہربانی صرف اتنی آڈیو ریکارڈ کر کے بھیج دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز ہے. آپ صرف اتنی ریکارڈ کر کے بھیج دیں، بڑی مہربانی ہوگی. دوسری چیز جو آپ نے ہدایت بخشش کا جو آپ نے حوالہ دیا ہے، آپ نے فوٹو بھیجی ہے یا آپ نے کسی بھائی نے بھیجی ہوگی، مجھے پتہ نہیں ہے ٹھیک سے.
तो आप यकीन जाने कि उसमें सफा नंबर नहीं दिख रहा है, पेज नंबर नहीं दिख रहा है। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि पेज नंबर या तो बता दे या तो पेज नंबर के साथ स्कैन पेज भेज दे। ठीक है, आप भेज दे, इंशाल्लाह मैं उसको देखूंगा पहले क्या चीज़ है, फिर इंशाल्लाह उस पर मैं जवाब दे दूंगा। लेकिन आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आप सिर्फ इतनी बात रिकॉर्ड करके भेज दें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मजहर समझकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ है। आप ये सिर्फ लिख के भेज दें और मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा बड़ा काम हो जाएगा। आप सिर्फ इतना भेज दें बस। मैं देख रहा हूँ हजरत, मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। आप बराए मेहरबानी जो मैंने कहा वो कर देना, आप रिकॉर्ड कर दें जो आपका मौक़ूफ़ है उससे आप बता देना। इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? जो आपने पहले कहा है वही शॉर्ट में बोल देना। क्या हुआ है, डर लग रहा है आपको? अरे हजरत जो आपने पहले बोल चुका है वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जरा थोड़ा वजाहत से बोल दे। तो आपको बोलने में क्या परेशानी है? अगर आप हक बात बोलने वाले हैं तो करोड़ों के सामने बोलना जा सकता है। आप 100 आदमी के बीच में नहीं बोल पा रहे। मैं अदाई के बख्शिश चेक कर रहा हूँ, आप परेशान ना हो। आप सिर्फ इतना बोल दे कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मजहर समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ है। ये आप सिर्फ बोल दे, बड़ी मेहरबानी होगी। मैं हदाई के बख्शिश चेक कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आपका जब ये अकीदा है तो आप आपके अकीदे को बयान करने में इतना हिचकिचाहट क्यों रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरे अकीदे के बारे में पूछे, मुझसे आप पूछे कोई भी मेरे अकीदे के बारे में, मैं बेशरफ को चाहूँगा भाई अगर मुझे पता होगा तो। भाई जो हक बात होती है करोड़ों में बोली जाती है, किसी से डरते नहीं हो। आपको भी यही चाहिए, आपका अकीदा जो है वो बोल देना फटाक से। मैं चेक कर रहा हूँ, आप बता दे, बोल दे। आप बोल दे कि जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना, अल्लाह तबारक व तआला की मदद का मजहर समझकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जायज़ है। आप ये बोल दे बस, मैं चेक कर रहा हूँ। बड़े बेताब हो रहे हैं और बड़े बेचैन हो रहे हैं और आपको सब्र भी नहीं हो रहा है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जैसे आप मुझे कह रहे हैं कि परेशान ना हो, ये ना हो, वो ना हो, इसी तरह मैं भी आपको कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप जो कहलवाना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती पीछे पड़े हुए हैं। कई मरतबा मैं अपना अक़ीदा बयान कर चुका। आप जो कह रहे हैं, आपके अल्फाज की भी वजाहत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का मजहर समझकर, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मुत्तसिफ बिज़ात समझकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मदद मांगना जायज़ है और दुरुस्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुत्तसिफ बिज़ात न समझे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद का मजहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद का मजहर समझकर, मुत्तसिफ बिज़ात न समझकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से मदद मांगना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है। अब ना मांगिएगा। अब आप जो है मेहरबानी करके आप आपके अहमद रज़ा की जो इबारत मैंने पेश की है उसका जवाब। अजीब आदमी हो आप, आपको बोलते हुए क्या कहते हैं, झिझक, पता आप अजीब आदमी हैं। हर बरेलवी का मामला यही है कि बात करो तो नतीजे तक पहुंचना शुरू करते। अरे भाई, आदमी किस काम में मसरूफ़ है, कैसा है, किस हालत में। हमें दूसरे काम में मसरूफ़ है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि इंतज़ार करें, मैं भेज रहा हूँ। ज़बरदस्ती परेशान हो रहे हैं कि भेज दीजिए। डर छोड़ी रहे, हमें डर आपसे क्या डरना। आप क्या हमें कुछ उखाड़ लेंगे क्या हमारा, जो आपसे हम डरेंगे? अजीब आदमी हो यार आप, शर्म आना चाहिए आपको ऐसी बात बोलते हुए भी। ग्रुप के साथियों से गुजारिश है कि वो अब अपना तबसरा कर सकते हैं और इन हजरत से, मुश्ताक साहब से, इनके ऊपर जो सवालात कर रहे हैं वो सवालात भी इनसे हम मुंतज़िर रहेंगे कि ये सवालात का जवाब दें। अभी तक इन्होंने हमारे एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया, एक सवाल जिसको कहते हैं उसका जवाब नहीं दिया है। सिर्फ क्या कहते हैं, खाली इधर उधर घुमाते रहे और सवाल करते रहे। और अल्लाह का शुक्र है हम सवाल का जवाब कर रहे। अक़ीदे के मुतालिक पूछा, हमने अपना अक़ीदा भी वाज़ेह कर दिया, आइडियो भी भेज दी, सब कुछ कर दिया। अभी तक ये जवाब नहीं दे पाए। इन्होंने हम इबारत पेश की, हमने इनसे स्कैन मांगा तो इन्होंने हमसे ये कहा कि आप आइडियो सुनिए, और भेजा भी नहीं। और जब हमने स्कैन भेजा तो सफ़ा नंबर, तो ये नंबर, तो जबकि उसके कोने में सफ़ा नंबर दिख भी रहा है, हज़रत को दिखता नहीं है, शायद इनको दिख नहीं रहा है शायद हज़रत को। तो अब आप हज़रत तबसरा कर सकते हैं, टाइम भी हो गया है, 1 बजने के करीब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने मेरे ऊपर, मुश्ताक साहब, आपने फिर झूठा इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर। झूठ बोल बोल के क्या कहते हैं, पागल हो गए हो आप एकदम से। आपने मेरे ऊपर ये झूठा इल्ज़ाम लगाया कि आपने कहा कि मैंने तफसीर अज़ीज़ी का पूरा स्कैन नहीं भेजा। जनाब, शायद कि आपको दिखता नहीं है। देखिए, मैंने
آپ کو جو اسکین بھیجا ہے غیر اللہ سے استمداد کی حقیقت اور تائید جو عنوان ڈالا ہے اس عنوان کے نیچے پوری جرح ہے. دیکھیے آپ غور سے دیکھیے, خوب غور سے دیکھیے. آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کو شرم آنا چاہیے ایسے جھوٹ بولتے ہوئے. پھر جو اوپر جا کر دیکھیے, میں نے واپس سے بھیج دیجیے, آپ اس کو دیکھ لیجیے. ہدایت بخشش میں احمد رضا خان صاحب نے جو عقیدہ بتایا ہے اس سے تو یہ لگ رہا ہے, کہتا ہے احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث. یعنی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیارات دے دیے سب کن مکن کے, کن اور سب کن مکن کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اختیارات سب کے سب, مطلب کوئی ایک چیز بھی نہیں رہی, سب کے سب اللہ نے سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے, اور وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیران پیر کو دے دیے. کن اور سب کن مکن واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ تمام چیزوں کے اختیارات مانتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں وہی اختیارات. تو پھر ان کا یہ کہنا کہ مساوات کے قائل نہیں ہے, تو پھر ان کا یہ جو دعویٰ ہے کہ مساوات کے قائل نہیں ہے, یہ دعویٰ تو ان کا باطل ہو گیا نا. مفتی مجاہد صاحب نے ان سے سوال کیا تھا کہ اگر تم مساوات کے قائل نہیں ہو تو یہ بتاؤ کہ کون کون سے علوم ایسے ہیں جو تم اللہ کی عطا سے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں مانتے. انہوں نے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گا یا 1-2 دن میں جواب دوں گا. اب تک اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے وقت نہیں بتایا ہے کہ وہ کون سا وقت ہوگا جب اس کا یہ جواب دے دیں گے. اب یہ چیز اور آ گئی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم بذات اختیارات نہیں مانتے, مساوات کے قائل نہیں ہیں, اور یہاں احمد رضا خان صاحب کی عبارت بتا رہی ہے کہ یہ مساوات کے بھی قائل ہیں. حضرت مفتی صاحب, کسی کی بات کا غلط مطلب نکالنا اور کسی کی عبارت کا غلط مطلب نکالنا, یہی تو ان لوگوں کی حرکت ہوتی ہے, اور اس کے اندر تو ان لوگوں کو مہارت ہوتی ہے. ابھی دیکھو کس طرح منہ کے سامنے بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. حضرت مفتی صاحب نے یہ بات تھوڑا ہی کہی تھی, جو بات کہی تھی اسی کو مفتی صاحب بار بار دہرا رہے ہیں, لیکن یہ نہ جانے کس طریقے سے الزام لگا رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو, بار بار مفتی صاحب اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ مساوات نہ قرار دیتے ہوئے, مساوات نہ قرار دیتے ہوئے, متصف بالذات نہ مانتے ہوئے, متصف بالذات نہ مانتے ہوئے, متصف بالذات نہ مانتے ہوئے. لیکن نہ جانے کیا ہوا ان کو, بریلوی صاحب کو ان کی عقل میں نہیں آتی بات, اور بس تڑ یہ کرنے میں رہتے ہیں. مفتی صاحب کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ گمراہی پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. خود بھی ہدایت پر آ جاؤ, سمجھے کہ نہیں سمجھے, اور اس شرک سے توبہ کر لو. مشرکین میں سے مت بنو, منافقین میں سے مت بنو, سمجھے کہ نہیں؟